السلام علیکم۔ آج جو ہم ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ماہی ماہی کبوتی جو کہ تحریر ہے ہما کوکب بخاری کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہ چوتھی قسط۔ تم نے مجھے بلایا تھا۔ وہ جلد از جلد اصل موضوع پر بات کر کے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہاں کر اسے رجب علی کی عدم موجودگی کا احساس شدت کے ساتھ ستانے لگا تھا۔ جس اجازت کے بغیر وہ اس کی بیوی سے ہم کلام تھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ ان حالات میں وہ کرسٹی کا سامنا کرنے سے بھی کترا رہا تھا۔ وہ اگر اسے رجب علی کے متعلق کوئی شکوہ یا شکایت کرتی تو بھلا کیا جواب دیتا اسے؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے نیلی آنکھوں سے حیدر علی کی جانب دیکھا۔ کیسی مدد؟ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں لیکن ہر راستہ بند ہے۔ تمہیں خط لکھنے کے بعد مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ تم تک پہنچ جائے گا، لیکن اتنا یقین ضرور تھا کہ وہ خط تمہیں مل گیا تو تم آؤ گے اور میری مدد بھی کرو گے۔ میں آج تک یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ تم نے اتنا بڑا اور اہم فیصلہ اتنی جلدی کیوں کیا۔ اب تم مجھ سے مدد چاہتی ہو؟ کیا شادی سے پہلے اتنی سی زحمت بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھ سے شادی کے بارے میں مشورہ کر لیتی؟ اب ایک غلطی ہو گئی نا، میں ماضی کو واپس نہیں لا سکتی۔ حال تباہ کر چکی ہوں، لیکن اپنے مستقبل کی تباہی قطعاً گوارا نہیں۔ یہ جو ہو گیا نا بہت تلخ تھا، میں اسے دہرانا نہیں چاہتی۔ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ اپنے اگلے سانس آزادی کی کھلی فضا میں لوں۔ مجھے تم نے عجیب پریشانی میں گرفتار کر دیا ہے۔ حیدر علی نے سگریٹ سلگا لیا۔ بڑی امید وابستہ کر لی ہے تم نے مجھ سے۔ تم میری مدد کر سکتے ہو، اپنے بھائی کو قائل کر سکتے ہو کہ وہ مجھے طلاق دے۔ وہ جلدی سے اسے قائل کرنے والے انداز میں بولی۔ تم نہیں جانتی کرسٹی، ہمارا سیٹ اپ بہت مختلف ہے۔ میں آخری بندہ ہوں گا جو تمہیں مصیبت سے نجات دلا سکے۔ گویا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، لیکن کیسے یہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے بہت کوشش کی اس کے خیالات بدلنے کی، وہ آزردگی سے بولی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ دلیل ہر ایک کو قائل کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، جس نے نام ماننے کی قسم کھا رکھی ہے اسے قائل نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات اس کا رویہ اتنا نامعقول ہو جاتا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اچھے طریقے سے تصور کر سکتا تھا کہ رجب علی نامعقول ہونے پر کن حدود کو چھو جاتا ہوگا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کے نزدیک بیوی کسی جیتے جاگتے وجود کا نام نہیں، کسی کھلونے کا نام ہے جو آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات تسلیم کرے، اس کی آنکھوں کے اشارے کے ساتھ اٹھے اور آنکھوں کے اشارے کے ساتھ بیٹھے، اسے طلب ہو تو بن کہے اس کے پاس آ جائے، ورنہ کونے میں کسی بت کی طرح ٹکی رہے۔ لیکن علی، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ میری ذات کی نفی نہیں تذلیل بھی ہے۔ میں کوئی ضرورت کی شے تو نہیں ہوں۔ میں سوچ سکتی ہوں، محسوس کر سکتی ہوں، میری بھی کوئی مرضی ہے، لیکن اس کے نزدیک میں کچھ بھی نہیں۔ بس جو کچھ ہے وہ وہی ہے۔ وہ موجود ہو یا نہ ہو اس کے سارے گھر میں وہ موجود ہو یا نہ ہو اس سارے گھر میں ہر طرف اس کی شخصیت بکھری ہوئی ہے۔ اس کے وجود سے لبالب بھرا ہوا ہے یہ اپارٹمنٹ۔ مجھے وحشت ہونے لگی ہے اس کے وجود سے۔ تنگ آ گئی ہوں میں ان 3 کمروں کی دیواروں کو دیکھ دیکھ کر۔ کچھ عرصہ اور مجھے جگہ رہنا پڑا تو یقیناً پاگل ہو جاؤں گی۔ تم یقین کرو گے کہ پچھلے 4 مہینے سے میں نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، اخبار تک نہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ختم ہوتی جا رہی ہوں۔ میرے ذہن کو زنگ لگ رہا ہے۔ میں تو ہر وقت خوش رہنے والی لڑکی تھی، لیکن اب میں اس قدر چڑچڑی ہو گئی ہوں کہ مجھے خود ہی اپنی حالت سے خوف آنے لگا ہے۔ حیدر علی چپ چاپ اس کی تمام گفتگو سن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کرسٹی اپنے دل کا غبار نکال دے، ذہنی طور پر ہلکی ہو جائے، اسی لیے اس کی باتیں سنتا رہا۔ ہر انسان کی زندگی کے 2 حصے ہوتے ہیں علی، ایک دوسرے کا اور ایک اپنا۔ لیکن رجب علی شاید یہ نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے گرد بسنے والے تمام افراد کی زندگی سمیٹ کر اپنے نام کرنا چاہتا ہے، ان کی زندگی بھی خود بسر کرنا چاہتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کاش تم نے شادی سے پہلے مجھ سے بات کی ہوتی، حیدر علی نے افسوس سے کہا۔ مجھے اس قدر پابندیوں کا اندازہ تو نہیں تھا، پھر بھی رجب علی میرا بھائی ہے، اور جس حد تک میں اسے جانتا ہوں اس کے بعد میں تمہیں کبھی اس شادی کا مشورہ نہ دیتا۔ میں پاگل ہو گئی تھی، اس کی باتوں میں آ گئی تھی، پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ وہ صرف اسمارٹ اور ہینڈسم ہی نہیں بلکہ اس میں شاید غرور ہی ہے۔ اس کی ذات کا یہی غرور اسے تم سے اور باقی لڑکوں سے الگ کرتا ہے۔ ہاں یہی بات تھی۔ وہ اپنی طرف مائل کر کے بے نیاز ہونے کا فن جانتا ہے، اور میں اسی کی اس بے نیازی اور غرور سے ہار گئی تھی۔ وہ افسردگی سے بولی تھی۔ حالانکہ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ صرف اور صرف اپنی ذات کی محبت میں گرفتار ہے، اور میں سمجھتی رہی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت ایسے تو نہیں کی جاتی نا علی۔ اس نے حیدر علی کی طرف دیکھا۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ محبت تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا سکھاتی ہے، ایک دوسرے کی تکلیف پر اکٹھے رونا اور خوشی میں اکٹھے ہنسنا سکھاتی ہے۔ اور جیسس، میں نے چھوٹی سی بیوقوفی کی بہت لمبی سزا کاٹی ہے۔ تم نے ان سے طلاق مانگی ہے کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے کرسٹی کی جانب دیکھا۔ ہاں، لیکن شاید وہ بہت اذیت پسند ہے۔ وہ مجھے ایسے ہی رکھنا چاہتا ہے، طلاق دینے پر بالکل آمادہ نہیں۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا کہ میری مدد کرنا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ جسے تم دلائل سے قائل کر سکیں، اسے میں قائل کر لوں گا؟ حیدر علی نے چلاہٹ سے کہا۔
तुम تو ہر بات چلا کر بھی کہہ سکتی ہو، لیکن مجھے جو بات کرنی ہوتی ہے ادب اور احترام کی کتنی تہوں میں لپیٹنا پڑے گا۔ اتنی تہوں میں لپیٹ کر اصل بات اندر ہی کہیں گم ہو جائے گی، بات کا مفہوم ہی بدل جائے گا۔ مجھے اتنا پتا ہے علی کہ مجھے اس قید سے رہائی نہ ملی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ تمہارے بھائی نے اپنی بیوی کو ایسے ہی رکھنا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ ایسی ایک لڑکی سے شادی کرتا جو اس کی قسم کے ماحول میں پلی بڑی ہوتی۔ چڑیا گھر کے جانور کو ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں لے جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آزاد فضاؤں میں تیرتے پنچھی کو ہم رنگ زمین دام میں گرفتار کر کے باقی ساری زندگی کے لیے پنجرے میں ہی قید کر دیا جائے۔ مجھے یہاں سب کچھ میسر ہے، وہ سب کچھ کہے بغیر لا کر میرے سامنے ڈھیر کر دیتا ہے، لیکن پنجرا سونے کا بھی ہو تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ رہتا تو پنجرا ہی ہے۔ مجھے اتنی بے شمار اور قیمتی چیزوں کا کیا کرنا جب وہ مسلسل میری ذات کو رد کرتا رہتا ہے؟ مجھے وہ شکل اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے جس میں ڈھل ہی نہیں سکتی۔ اسے تو در حقیقت ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جس کی ذات مائع کی طرح ہو، جس میں اس کا اپنا کچھ بھی نہ ہو۔ میری طرح کی کوئی لڑکی اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، جو عقل و شعور رکھتی ہو، اس کے نظریات کو دلیل کی تلواروں کی دھار پر رکھنا جانتی ہوں۔ اس بے جوڑ شادی کو کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس کا اختتام میری خودکشی پر ہو۔ تو مجھے کچھ سوچنے کا موقع تو دو۔ اس نے صوفے کی پد سے کمر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ دونوں چپ چاپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیرونی دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوا، انہیں اکٹھا بیٹھا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر آگے بڑھا۔ حیدر علی ایک دم سے گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ؟ اس کے منہ سے اسی قدر نکل سکا تھا۔ ہاں، وہ اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو۔ حیدر علی بھی اپنے صوفے پر ٹک گیا۔ رجب علی نے کرسٹی کو مخاطب کیا، لیکن اس انداز میں جیسے حیدر علی وہاں موجود ہی نہ ہو۔ تم نے طلاق مانگی تھی؟ ہاں، وہ مضطرب انداز میں بولی۔ آل رائٹ، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تمہیں جلد ہی کاغذات مل جائیں گے۔ حیدر علی اور کرسٹی عجوبے میں رہ گئے۔ وہ بات جو بظاہر اتنا بڑا مسئلہ نظر آ رہی تھی، یوں اچانک پل بھر میں طے ہو گئی۔ لیکن حیدر علی اس کا بھائی تھا، اور بہت زیادہ نہ سہی پھر بھی کسی قدر تو اپنے بھائی کو جانتا تھا۔ فوری طور پر اس کے ذہن میں یہ خیال کوندا کہ کہیں رجب علی اس پر اور کرسٹی پر کسی شک کے باعث طلاق نہیں دے رہا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ رجب علی جیسا بھی تھا اس کا بھائی تھا، اور کرسٹی بہرحال اس کی بھابھی تھی۔ کم سے کم اس وقت تو بھابھی ہی تھی، جب تک رجب علی اسے طلاق نہ دے دیتا۔ اس نے تو اس سے پہلے کبھی کرسٹی کے متعلق ایسا نہیں سوچا تھا، اب بھائی سے اس کی شادی کے بعد ایسا کیسے سوچ سکتا تھا؟ وہاں سے جاتے وقت کرسٹی بہت خوش تھی، لیکن حیدر علی کے سینے میں جیسے پھانس اٹکی ہوئی تھی۔ کتنی دیر تک تو لیونگ روم میں بیٹھ کر وہ سگریٹ پھونکتا رہا۔ رجب علی اپنی خوابگاہ میں تھا۔ کافی دیر کے بعد تمام تر ہمت مجتمع کر کے وہ اٹھا اور خوابگاہ کے دروازے پر دستک دی۔ یس، اندر سے رجب علی کی آواز آئی تھی۔ حیدر علی اندر داخل ہو گیا۔ تم آؤ آؤ، رجب علی نے مسکرا کر کہا تو اسے کچھ ہمت ہوئی اور وہ اندر داخل ہو کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، بہت ہمت کر کے وہ بولا۔ کہو، اس نے پائپ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں اور کرسٹی صرف دوست تھے، اس نے بہت محتاط انداز میں کہا۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو میرا اور اس کا ملنا اچھا نہیں لگا، خاص طور پر اس لیے کہ آپ مجھے شادی کے فوراً بعد اسے بات کرنے سے منع کر چکے تھے، اور شاید آپ نے اسے طلاق بھی اسی لیے دی ہے۔ لیکن پلیز آپ یقین کریں کہ میں اسے محض ایک دوست اور دیور ہونے کی حیثیت سے ملا تھا۔ اس سے ہم دونوں کا ہی کوئی غلط مطلب نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، رجب علی نے پائپ میں تمباکو بھرتے کہا۔ اگر مجھے 1% بھی یہ شک گزرتا تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر تم دونوں کو شوٹ کر دیتا۔ اسے جھوٹ یا مذاق نہ سمجھنا۔ تمہاری 20ویں صدی کی چھٹی دہائی کے ولایتی لوگ میری یہ بات سن کر یقیناً مجھے سپاک ہونے کا خطاب دیں گے، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہیں۔ میری رگوں میں دوڑنے والے خون کو اس معاشرے نے ابھی سفید نہیں کیا۔ غیرت کے پیچھے میں کسی کو بھی رعایت نہیں دے سکتا۔ حیدر علی کا دل تو بہت چاہا کہ اس سے پوچھے کہ وہ کس غیرت کی بات کر رہا ہے، جو غیرت اپنی بیوی اور بھائی کے لیے کسی بھی وقت پھوٹ سکتی تھی۔ اس غیرت پر جو خود اپنے لیے اس نے کیوں بند باندھ رکھے تھے؟ غیرت صرف بیوی اور بہنوں کو غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ کر کیوں ابلنے لگتی ہے؟ وہ اس وقت کیوں نہیں ابلتی جب خود رجب علی غیر عورتوں کے ساتھ ساری رات گھر سے باہر گزار دیتا ہے، اور اس کی بیوی تنہا بیٹھ کر رات کو اس کا انتظار کرتی رہتی ہے؟ غیرت اور بےغیرتی کے یہ دوہرے معیار کیوں؟ لیکن کہنے کی باری آئی تو صرف اسی قدر پوچھا۔ پھر آپ نے اسے طلاق دینے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ قابل اعتبار نہیں تھی اور کچھ کر بھی سکتی تھی۔ میں نے اسے غیر محرم مردوں سے ملنے جلنے سے منع کیا ہوا تھا، پھر بھی وہ تمہارے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں تمہیں جانتا ہوں علی، یہ بھی جانتا ہوں کہ تم محض پرانی دوستی کا پاس کر کے یہاں آئے تھے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم دونوں کے درمیان کوئی غلط بات نہیں ہوئی، لیکن یہ بے اعتباری کی پہلی سیڑھی تھی۔ قصور تمہارا نہیں، اس کا تھا۔ میری نظر میں دوبارہ کبھی اپنے پرانے مقام کو نہیں پا سکتی، اسی لیے میں نے اسے فوری طور پر طلاق دے دی۔ عجیب منطق تھی رجب علی کی، اور عجیب تر معیار اخلاق۔ حیدر علی کے ذہن میں بیک وقت بہت سے سوال کلبلا رہے تھے۔
وہ اس نرالی منطق اور عجیب و غریب معیار اخلاق کے فلسفے کی دھجیاں بکھیرنا چاہتا تھا، لیکن پاس سے ادب آڑے آ رہا تھا، اور اس صورتحال میں خود اس کی اپنی پوزیشن بھی کمزور تھی۔ آپ کا دل میری طرف سے میلا تو نہیں؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا۔ بالکل نہیں، رجب علی نے پائپ کا کش لگا کر دھواں باہر چھوڑا تھا۔ میں نے کہا نا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو تم اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے یہاں موجود نہ ہوتے۔ حیدر علی ماتھے کو ہاتھ سے رگڑ کر مسہری پر لیٹ گیا۔ اصولاً حیرت کے اس پہلے جھٹکے کے بعد اسے سنبھل جانا چاہیے تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ رجب علی کی باتیں اور اطوار ہر مرتبہ نئے سرے سے اسے حیرت زدہ کر دیتے تھے۔ بعض اوقات وہ لجوی پڑتا تھا اور بعض مرتبہ چلا کر اس جگہ سے دور چلا جاتا جہاں رجب علی اپنے نادر خیالات کا اظہار کر رہا ہوتا، اور اب اس کے سامنے بہنوں اور ان کے مستقبل کا مسئلہ تھا۔ بابا جان تو اس سلسلے میں کچھ سننے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ رجب علی بھی اس کا ہمنوا تھا۔ اگر ایک رجب علی کا اس کا ساتھ دیتا تو وہ بابا جان پر دباؤ ڈال سکتا تھا، انہیں قائل کرنے کی کوشش بھی کر سکتا تھا، لیکن افسوس تو اس بات کا تھا کہ وہ اس معاملے میں ان سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ ان سوچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ اٹھ کر باہر نکل گیا اور پیدل چلتا رہا۔ گاؤں کی گلیوں میں چہل پہل تھی، چھوٹی چھوٹی دکانوں پر کچھ لوگ خریداری میں مصروف تھے۔ یہ بازار گاؤں کی سب سے پرونق اور دلچسپ جگہ تھی۔ یہاں وہاں بچے کھیلتے پھر رہے تھے، کچھ بالکل ننگ دھڑنگ اور کچھ صرف لمبی سی قمیض میں ملبوس مٹی سے اٹے یہ بچے ہر طرف کود رہے تھے۔ عورتیں ادھر ادھر جا رہی تھیں، سر ڈھانپے اور بکیا چادر کو گلے میں لٹکائے ہوئے۔ ان کے اتوار میں گوار پر نمایاں تھا۔ کچھ لڑکیاں بھی تھیں، آنکھوں اور جال میں جوانی کی شوخی لیے جب وہ ان دکانوں کے پاس سے گزرتی ہر تو وہاں وقت گزاری اور نظر بازی کے شوق میں کھڑے لڑکے اور نظر بازی کے شوق میں کھڑے لڑکوں کی نگاہیں دور تک ان کا پیچھا کرتیں، ان کے تعاقب میں جاتیں۔ رنگین فکرے اچھلتے، سینے پر ہاتھ رکھ کر درد دل کے واسطے دیے جاتے، کہیں سے ہائے ہائے اور کہیں سے وائے وائے کی صدائیں آتی، اور پھر دور جاتی معجبینوں کی دبی دبی ہنسی ابھرتی۔ کبھی کبھار بظاہر بے نیازی میں ہوا کے دوش پر کاغذ بھی اڑتے جاتے۔ سب کو معلوم تھا کہ کاغذ کس ہاتھ سے نکلے ہیں اور انہیں کس تک پہنچنا ہے۔ حیدر علی کے وہاں پہنچنے پر بازار کی رونق نصف سے بھی کم ہو گئی۔ وہاں سے گزرنے والے سبھی لوگ معطب ہو گئے۔ دکانوں پر کھڑے نوجوان کھسکنے لگے، لڑکیوں کی مستانی چال میں تیزی آ گئی۔ ہاں، کنکھیوں سے وہ حیدر علی کا جائزہ لینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ کاغذوں، فکروں اور شوخ نگاہوں کا کھیل بند ہو چکا تھا۔ بچے البتہ ویسے ہی اچھل کود میں مصروف تھے۔ وہ چلتا ہوا وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ مسجد کے سفید مینار اسے وہاں سے آوازیں دے رہے تھے۔ اس کی گوری اسے بلا رہی تھی، پکار رہی تھی۔ اسے ملنے کی بے قراری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مسجد کے اطراف میں بہت سکون اور بہت خاموشی تھی۔ یہاں مکان بھی بہت کم اور قدرے فاصلے پر تھے۔ حیدر علی مسجد کے مقابل ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، سگریٹ سلگا کر رات والے روزنوں اور دریچوں کے ڈھونڈ کے کھیل میں مصروف ہو گیا تھا۔ شاید یہ روزن منور ہو جائیں یا وہ دریچہ کھل جائے۔ ایک بے معنی آنکھ مچولی، بھوسے کے ڈھیر میں سوئی کی تلاش کی بیکار سی کوشش، لیکن وقت گزرنے کے باوجود بھی تبدیلی نہ ہوئی۔ مسجد بالکل ہی خالی تھی، یہاں تک کہ سپارہ پڑھنے والے بچے بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ تھک ہار کر اس نے خالہ کبرا کے گھر کا راستہ لیا۔ فصل تیار کھڑی تھی اور وہ دونوں طرف لہلہاتے کھیتوں کے بیچ چلتا جا رہا تھا۔ گوری کی خالہ کبرا کے گھر موجودگی کی کوئی امید نہیں تھی، اور اسی لیے اس کی چال میں بھی کوئی تیزی نہیں تھی۔ خالہ کبرا کا گھر بھی ویسے ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، وہی کسی فلسفی کی طرح سر جھکائے اور آغاز کرتا برگد کا بوڑھا درخت، وہی رہٹ کے پانی کی جھرجھر، وہی خاکستری کچا پکا مکان، اور وہی کھٹ کھٹ کر کے دانہ چگتی مرغیاں۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ خالہ کبرا دروازے کا کنڈا تھامے کھڑی تھی۔ تم؟ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم شہر چلے گئے ہوگے۔ گیا تھا، پر اب لوٹ آیا ہوں۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ دونوں اندر کمرے میں چلے آئے۔ گو کہ اسے وہاں گوری کی موجودگی کی توقع نہیں تھی، پھر بھی اس نے امید بھری نظروں سے ادھر ادھر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ گھر میں صرف خالہ تھیں، اپنی تنہائی کے ساتھ۔ آپ کیسی ہیں خالہ؟ اس نے چرپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس بیٹا، دن پورے کر رہی ہوں، وہ افسردگی سے بولی۔ اب تو یہی خواہش ہے کہ اللہ پاک عزت سے بلا لے۔ خدا خیر کرے، ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ اولاد کی ڈھیروں خوشیاں دیکھیں۔ اولاد کی خوشی میرے مقدر میں کہاں؟ بڑی بیٹی ہے، صدا سے بیماری اس کے ساتھ لگی ہے، چھوٹی ہے تو اپنے گھر میں خوش نہیں، پتہ نہیں کب یہاں واپس آ جائے۔ کچھ جو امید تھی وہ تو صفدر سے تھی، لیکن اس نے بھی اپنی مرضی چلا لی، ماں کو پوچھا تک نہیں۔ ان کا لہجہ دکھی ہو گیا تھا۔ بس تقدیر کی بات ہے۔ پھر انہوں نے بات پلٹی۔ میں بھی کیا دکڑے سنانے بیٹھ گئی۔ تم اپنا حال چال سناؤ، گھر والوں سے مل کر آ گئے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس شہر میں بھی یہی افسوس رہا کہ آپ کو بغیر بتائے چلا گیا۔ پہلے تو میں فکر مند ہو گئی، پھر خیال آیا کہ تم شہر چلے گئے ہوگے، مجھے تمہاری واپسی کی امید نہیں تھی۔ یوں بھی یہاں دھرا ہی کیا ہے تم جیسے جوان کے لیے؟ وہ سوچنے لگا کہ خالہ سے گوری کے متعلق کیسے دریافت کرے۔ ابھی وہ
موضوع الفاظ تلاش کر ہی رہا تھا کہ خالہ نے صفدر کا ذکر چھیڑ دیا۔ کتنی محبت سے، کتنی جان مار کر پالا تھا میں نے صفدر کو۔ بیٹیاں بے شک اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن ارمان تو بیٹے کا ہی ہوتا ہے نا۔ پہلی اولاد بچتی ہی نہیں تھی۔ پھر صفدر کے ابا نے شہر کی ڈاکٹرنی سے علاج کروایا، اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو سیدھے 2 لڑکیاں پلے پڑ گئیں۔ میں تو رو رو کر بے حال ہو گئی۔ تب صفدر کے ابا پیر صاحب کے والد صاحب کے پاس لے گئے۔ ان کی دعا سے میرا صفدر پیدا ہوا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ باپ کا سایہ تھا تو یہ ٹھیک تھا، جیسے ہی انہوں نے آنکھیں بند کی بس یہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ کتنے جتن کیے میں نے، تعویذ بھی کرائی، لیکن سب بے فائدہ۔ وہ ان کی بات بے توجہی سے سن رہا تھا۔ اس کے حواسوں پر اس وقت گوری کا قبضہ تھا اور وہ صرف اور صرف اس کے متعلق دریافت کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت ہر چیز اسے بے حد بیکار اور بور سی لگ رہی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں زیبی آپی کے پاس چلا جاتا، ان سے کم از کم میں گوری کے متعلق کھل کر بات تو کر سکتا تھا، اس نے سوچا تھا۔ لیکن خالہ کبریٰ اس کی سوچوں سے بے خبر بولے گئی تھیں۔ ان کا پسندیدہ موضوع صفدر کے ابا اور صفدر تھا۔ سارے دن کی تنہائی میں اگر چند لمحے کے لیے کوئی آ جاتا تو وہ اس سے سب باتیں کہہ دینے کی کوشش کرتی تھیں۔ اسے چھینک بھی آتی تو حکیم صاحب کے پاس دوڑی جاتی، ٹھنڈ لگ جاتی تو اپنی رضائی بھی اس کے اوپر ڈال دیتی، تاپ چڑھتی تو اس کے سرہانے سے ہلتی نہیں تھی۔ لیکن اسے ماں کا خیال نہ آیا۔ غیروں کو بلا لیا اپنی شادی پر، اور مجھے شادی کے بھی کتنے دن بعد اطلاع دی۔ کیا صفدر نے شادی کر لی؟ اس نے ان کی دلچسپی کے پیش نظر پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، اور مجھے خبر بھی نہیں، کیا کیا ارمان تھے میرے۔ اس کے پیدا ہوتے ہی میں نے اس کی شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ خاندان کیا، گاؤں کی بھی کوئی لڑکی میری نظروں میں جچتی تھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن اللہ نے میری سن لی اور بھانجی کی پیدائش کے ساتھ ہی میں نے سوچ لیا کہ اسی کو صفدر کی دلہن بناؤں گی، لیکن انہوں نے آہ بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ کب کی اس نے شادی؟ مہینہ بھر ہو گیا ہے یہاں۔ مہینہ بھر ہو گیا ہے یہاں؟ گاؤں کی کسی لڑکی سے تو نہیں کی ہوگی؟ یہاں کی کوئی لڑکی پسند کر لیتا تو بات ہی کیا تھی۔ چلو میری پسند کی ہوئی لڑکی کو دلہن نہ بناتا، میں دل پر پتھر رکھ لیتی، لیکن جو بھی دلہن لاتا کم از کم اپنی تو ہوتی۔ اس نے تو وہاں کی کراچی کی کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ جو تھوڑی بہت امید تھی اس کے واپس آنے کی وہ بھی نہ رہی۔ لڑکی یہاں کی ہوتی تو آج نہیں کل ضرور واپس پلٹتا، میرے لیے نہ صحیح بیوی کی خواہش پر صحیح، لیکن اب وہ وہیں کا ہو کر رہ جائے گا۔ پتہ نہیں میرے جنازے کو کندھا دینے آئے گا بھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا خالہ۔ تم ہی بتاؤ بیٹا، کیا خرابی تھی زرینہ میں؟ تم نے تو اسے دیکھا ہی ہوا ہے، کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ لیکن صفدر کے سر پر تو شہری لڑکی سوار تھی۔ حیدر علی سناٹے میں رہ گیا۔ گویا خالہ کا انتخاب زرینہ تھی، اس نے سوچا۔ اس کے ماں باپ سے بھی بات کر لی تھی میں نے، لیکن اس کے ابا نے کہا کہ صفدر کے آنے پر دیکھا جائے گا۔ شکر ہے کوئی بات طے نہ ہوئی تھی، ورنہ میری ناک تو کٹوا ہی دی تھی اس نے۔ جی، اس نے اسی قدر کہا۔ سب سے زیادہ دکھ تو مجھے زرینہ کا ہے۔ میں نے مارے شرمندگی کے ان کے گھر اطلاع بھی نہیں بھجوائی، لیکن بیٹا یہ خبر بھی بھلا چھپ سکتی ہے؟ سنا ہے جس دن سے زرینہ کو اس بات کا علم ہوا ہے اس دن سے وہ ایسی بیمار پڑی ہے کہ چرپائی سے اٹھ بھی نہ سکی۔ کیا؟ اس کی بات پوری بات سمجھ میں نہ آنے کے باوجود وہ چلایا تھا۔ زرینہ، اس کی گوری بیمار تھی، اتنی زیادہ کہ چرپائی سے لگ کر رہ گئی تھی۔ لیکن آخر کیوں؟ اس کی بیماری کی وجہ صفدر تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا اسے؟ وہ تو گوری کو ہنستے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر بہت رسان سے الوداع کیا تھا۔ پھر اچانک یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ بیمار ہے؟ حیدر علی نے اضطراب سے پوچھا۔ چند لمحے تک تو خالہ اسے تکے گئی۔ اس کا اضطراب ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ جس طرح صفدر کی شادی کی بات نہیں چھپی، اسی طرح یہ بات کیسے چھپ سکتی؟ ہوا کیا ہے اسے؟ حیدر علی کو اب اس بات کی پرواہ نہیں کہ خالہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گی۔ اس کی گوری اتنے دن سے بیمار تھی اور وہ اس قدر بے خبر کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ معلوم نہیں، خالہ نے سرد مہری سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوں۔ خالہ پلیز مجھے بتائیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ ان کے پیچھے ہی باہر نکل آیا۔ وہ ان سے نرمی سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اسرار میں خود بخود معمولی سی سختی آ گئی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے پلٹ کر کہیں زیادہ سختی سے پوچھا۔ کیونکہ اس نے تیزی سے کہنا چاہا کہ وہ گوری سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر بمشکل زبان پر قابو پا لیا۔ اسے اپنی نہیں گوری کی فکر تھی۔ جس طرح صفدر کی شادی کی بات نکل سکتی تھی، ویسے ہی یہ بات بھی باہر نکل سکتی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہر خاص و عام کی زبان پر ان کا قصہ ہو اور ہر فرد اس قصے میں اپنی پسند کی کلیاں ٹاک کر اسے چسکا لے۔ اس بات سے تو اس کا کچھ نہ بگڑتا تھا، گویا گوری اپنا سب کچھ کھو دیتی۔ خالہ کی نظروں میں یہی سوال تھا۔ خالہ کی نظروں میں ابھی تک یہ سوال تھا۔ اسے چپ دیکھ کر وہ گویا ہوئی تھی۔ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آئندہ اپنی زبان سے زرینہ کا نام نہ لینا۔ اس کے باپ کی بہت عزت ہے گاؤں میں، بہت بے داغ پگڑی ہے مولوی صاحب کی۔ وہ ہزار نرم دل سہی، لیکن یہ بات کبھی برداشت نہ کریں گے کہ اپنی سفید پگڑی پر داغ لگنے سے پہلے ہی پیر صاحب کہہ دیں کہ تمہیں اور زرینہ کو ذبح کروا کر رکھ دیں گے، چاہے قصور کسی کا بھی ہو۔
کرسٹی کے بقول اس میں رجب علی کی طرح کا شاہی غرور تو نہیں تھا، لیکن اس کی رگوں میں خون تو وہی دوڑ رہا تھا، گرم گرم تیزی سے گردش کرنے والا لہو جسے اپنی توہین گوارا نہیں تھی۔ کس کی جرت ہے کہ پیر صاحب کی اولاد کی گردن پر چھری چلا سکے؟ اللہ پیر صاحب کی اولاد کو سلامت رکھے، انہیں ہزاروں خوشیاں دکھائے۔ میں اس کی نہیں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ خالہ کبرا نے سمجھے بغیر تیزی سے کہا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی کسی کے ہاتھوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ میری گردن پر چھری چلا سکے، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت کہ میری پسند کو مجھ سے الگ کر سکے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ خالہ گھبرا گئی۔ تم کون ہو؟ خالہ کو گھبراتے دیکھ کر وہ اپنے الفاظ اور لہجے پر پریشان ہو گیا۔ گھبرائے نہیں خالہ، میں اب بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور پیر صاحب سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس گھر میں صرف آپ کا بیٹا ہوں۔ میرا دم نکلنے کو ہے، جلدی بتاؤ تم کون ہو؟ ان کی سوئی ایک ہی سوال پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں حیدر علی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ چند ثانیے تک خالہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتی رہیں، پھر ہائے کہہ کر انہوں نے دو ہتھڑ اپنے سینے پر مارا۔ کیا غضب ہو گیا، کیا گناہ کر بیٹھی میں انجانے میں؟ کیا ہو گیا ہے خالہ آپ کو؟ حیدر علی انہیں سہارا دے کر کمرے میں لائے اور چرپائی پر بٹھا دیا۔ ٹھہرے، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ شاہ صاحب، مجھے اور گنہگار نہ کریں، ہم امتی تو آپ کے پاؤں کی خاک ہیں، ہماری جگہ آپ کے قدموں میں ہے، آپ کے برابر نہیں۔ خالہ، میں آپ کو ماں جی کی طرح سمجھتا ہوں، اور ماں کی جگہ پاؤں میں نہیں ہوتی۔ وہ انہیں تسلی دے رہا تھا۔ اس دن زرینہ صبح سے ہی کچھ گمسم سی تھی۔ اماں نے بھی اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ حویلی جاتے اس کے چہرے پر ہمیشہ والی شادابی نہیں تھی، لیکن انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ ہو جاتا ہے نا کبھی ایسا، انہوں نے سوچا تھا، کبھی نیند پوری نہیں ہوتی اور کبھی یوں ہی گھر بیٹھے اکتا جاتا ہے۔ پھر موسم بھی تو اچھا نہیں تھا۔ یہی سوچ کر انہوں نے اسے حویلی جانے کی اجازت دے دی کہ اس کا دل بہل جائے گا۔ یوں بھی انہوں نے اسے زیادہ روک ٹوک نہیں رکھی تھی۔ وہ تھی بھی تو ایسی کہ اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر بے اختیار پیار آ جاتا تھا، اور یہ بھی تھا کہ وہ بہت سلجھی ہوئی تھی۔ گلی سے گزرتی تو ناک کے سیدھ میں چلتی جاتی، گاؤں کی ادھر ادھر کی لڑکیوں کی طرح مسکراہٹیں تو نہ اچھالتی تھی۔ حالانکہ حسن و خوبصورتی میں اس گاؤں کی کیا، ارد گرد کے کسی بھی گاؤں کی کوئی لڑکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں اس پر بہت اعتماد تھا۔ لیکن اس دن جب وہ گھر واپس آئی تو آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر تھا۔ گلابی رنگت ایسی زرد ہو رہی تھی جیسے پیلا ریشم۔ ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو رہے ہوں۔ پتہ نہیں گھر تک کیسے پہنچی، کیونکہ گھر کی دہلیز عبور کر کے 2 قدم بھی نہ چل سکی اور چکرا کر زمین پر گر پڑی۔ اسے گرتے دیکھ کر وہ اور رضیہ بھاگ کر اس تک پہنچی تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے اٹھا کر اسے اندر بستر پر ڈالا۔ رضیہ پانی لے کر آئی، کچھ منہ پر ڈبکا اور کچھ ہونٹ کھول کر پلانے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب کام سے چند دن کے لیے شہر گئے ہوئے تھے، اس لیے اماں کو ہی برقع سر پر ڈال کر حکیم صاحب کی طرف دوڑنا پڑا۔ ان کی کوشش سے اس نے آنکھیں تک کھول دی، لیکن وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہاں روح تھی، ہاں ہاں، میں نے خود دیکھا تھا۔ زیب النساء انسان نہیں روح ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ چلانے لگی، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اماں مزید گھبرا گئیں اس کی بہکی بہکی باتیں سن کر۔ رضیہ جانتی تھی کہ وہ کس وجہ سے زیب النساء کے پاس جا رہی تھی۔ وہ ہر وہ بات جانتی تھی جو شاہ صاحب اور زرینہ کے درمیان ہوتی تھی۔ زرینہ اسے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ اس کی حویلی جانے سے پہلے رضیہ کے ذہن میں کتنی خدشات نثر اٹھایا تھا۔ اس نے منع کیا کہ زرینہ کو بہت روکا بھی تھا اسے حویلی جانے سے، لیکن وہ رکی ہی نہیں۔ شاہ جی نے کہا کہ میں ان سے ضرور ملوں، اور شاہ جی کا کہا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ زرینہ نے کہا تھا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو زرینہ؟ اگر بات باہر نکل گئی تو غضب ہو جائے گا۔ ضد ہو گئی تھی، آج نہیں تو کل اس بات کو نکلنا ہی ہے، اور یاد رکھو میری ڈھال بہت مضبوط ہے، سارے وار اپنے اوپر سہ لیں گے شاہ جی، مجھ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کے لہجے میں فخر تھا، اور اب رضیہ زرینہ کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اماں کو بھی اس کی باتوں سے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ زیب النساء سے ملنے کیوں گئی تھی، لیکن زرینہ اپنے حواسوں میں کب تھی؟ وہ زیب النساء کا ذکر چھوڑ کر چھوٹے شاہ جی کا ذکر شروع کر دیتی تو اماں کو خبر نہیں ہونی تھی۔ رضیہ اسی پریشانی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھ کر مسلسل اسے تسلی دے رہی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے رضیہ، وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے بے آواز روتے ہوئے اسے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیب النساء بھاگ جائے گی، تم دیکھ لینا، پھر تمہیں میری بات کا یقین آئے گا۔ وہ پاگل بدرو ہے، نہیں، اس کے کمرے میں پاگل بدرو ہے۔ اس کی پھپھو اس بستر پر مری تھی نا، لاش جلی گئی، روح وہی ہے۔ کچھ نہیں ہے، سب تمہارا وہم ہے۔ رضیہ نے اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم جاؤ، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم مانتی نہیں ہو۔ وہ بار بار اپنی بات کی نفی ہوتے دیکھ کر زچ ہو چکی تھی۔ اچھا وہاں بدرو ہے، لیکن یہاں تو نہیں ہے نا، مسجد تو پاک صاف جگہ ہوتی ہے، بدروہیں ایسی جگہ کا رخ نہیں کرتی، تم آرام سے سو جاؤ، وہ یہاں نہیں آئیں گی۔ وہ اسے بچوں کی طرح تھپک کر سلانے لگی۔ میں اب وہاں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں، وہ بڑبڑائی تھی، گویا عشق کا بھوت اتر گیا۔ لیکن آخر زیب النساء نے ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ چند منٹ میں ہی اس کی کایا پلٹ گئی تھی؟ رضیہ اسے تبکتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ روتے روتے رضیہ اور اماں کو اپنی بات کا یقین دلاتے وہ سو گئی تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر اماں نے رضیہ کو ہاتھ کے اشارے سے باہر آنے کے لیے کہا تھا۔
کیا ہو گیا ہے اچانک میری بچی کو؟ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ شکر ہے تمہارے ابا گھر پر نہیں، ورنہ میں ان کو کیا جواب دیتی؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، رضیہ ہولے سے بولی۔ یہاں سے جاتے ہوئے بھی مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں وہاں کیا ہو گیا کہ اس کی حالت اتنی بگڑ گئی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے نظریں چرا لی۔ وہ تو گھرانہ بھی ایسا نہیں کہ ان پر شک کیا جا سکے۔ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ اور سن آئی ہے، بدرو بدرو لگی ہوئی ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ کچھ نہیں اماں، ٹھیک ہو جائے گی، آپ زیادہ فکر نہ کریں۔ اللہ کرے، انہوں نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ طبیعت پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے زیادہ اثر ہوا ہے۔ سو کر اٹھے گی تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہ مفروضہ قائم کر کے وہ کام کاج میں مصروف ہو گئی، لیکن ہوا یہ کہ اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی اور تیز بخار میں بہرکنے لگی تھی۔ اکثر سوتے میں چیخ مار کر جاگ اٹھتی اور جاگتے میں ڈر کر رضیہ کو تھام لیتی۔ مولوی صاحب گاؤں واپس آئے تو اماں کو بحالت مجبوری انہیں ساری بات بتانا پڑی۔ اگر وہ ٹھیک ہو گئی ہوتی تو شاید وہ سرسری سے تذکرہ کر کے یہ بات مولوی صاحب کے کانوں میں ڈال دیتی اور اس باب کو بند کر دیتی، لیکن اب تفصیل سے بتانا پڑا تھا۔ ڈر اور خوف سے اس قدر بخار؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رضیہ کی ماں سچ کہہ رہی ہو کہ یہی بات ہے؟ قسم سے میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ تم نے اسے صفدر کی شادی کا تو نہیں بتایا؟ کہیں صدمے سے انہوں نے سوالیہ انداز میں اماں کی جانب دیکھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ لے بھلا اسے صفدر سے کیا دلچسپی کہ وہ اس کی بات کو اپنے دل پر لگا لے؟ اماں نے جلدی سے اس کی وکالت دی۔ کہہ تو رہی ہوں کہ آپ کو وہ چھوٹی بیوی اور اس کی پھپھو کی بدرو کا ذکر کر رہی تھی، ان کا صفدر سے کیا تعلق؟ پیر صاحب کی ایک ہی ہمشیرہ تھیں اور ان کی وفات بہت برس پہلے عالم جوانی میں ہوئی تھی، لیکن کسی بدرو کا کیا کام؟ اماں کی بات مولوی صاحب کے حلق سے اتر نہیں رہی تھی۔ یہ مجھے کیا پتا، لیکن جب وہ گھر آئی تو پیلی ہلدی ہو رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پہلے تو اللہ معاف کرے شیطان کے کان بہرے، میرے ذہن میں کوئی اور خدشہ آیا تھا، لیکن پھر اس کا خوف دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر کم از کم یہ خدشہ تو دھل گیا۔ نہیں نہیں، میر صاحب کی حویلی میں ایسی کوئی بات رونما ہونے کے متعلق سوچنا بھی بڑا گناہ ہے۔ مولوی صاحب بولے، زہرینہ کہیں اور بھی تو نہیں گئی تھی؟ نہیں، وہ تو حویلی میں بھی زیادہ دیر نہیں رکی، جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ گئی تھی۔ میں حیران ہوں گے واپس بھی کیسے آئی، گھر میں داخل ہوتے ہی گر گئی، شکر ہے کہیں راستے میں بے ہوش نہیں ہو گئی۔ میری تو عقل حیران ہے، مولوی صاحب بولے۔ آخر اتنا کیا ڈر خوف؟ چڑیا جتنا دل تو ہے میری بیٹی کا، اتنی معصوم اور اتنی بھولی ہے۔ اماں بولی تھی۔ یہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں پیر صاحب کے والد اور حضرت صاحب کے مزار پر گھی کے چراغ جلاؤں گی، سورہ یاسین کا ختم کرواؤں گی، بس یہ ٹھیک ہو جائے۔ بیماری نے زرینہ کو بہت کمزور کر دیا تھا، اس کی رنگت سنبھلانے لگی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے اور اب چیخنے چلانے کی بجائے وہ کھوئی کھوئی نظروں سے خلا میں نہ جانے کیا تکتی رہتی۔ یہ دودھ پی لو، رضیہ نے اس کی چارپائی پر بیٹھ کر پیار سے اسے کہا۔ اس نے ایک نظر رضیہ کو دیکھا اور پھر ہوا میں تکنے لگی۔ پی لو نا، اس نے پیار بھرے لہجے میں اصرار کیا۔ چلو میں خود ہی پلا دیتی ہوں۔ رضیہ نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا، لیکن اس نے ہاتھ سے گلاس پرے کر دیا۔ میری بات بھی نہیں مانو گی؟ بس صرف 2 گھونٹ لے لو۔ رضیہ، شاہ جی کو بلا دو، کہیں سے انہیں ڈھونڈ کر لاؤ۔ کتنے دن بعد اس نے لب کھولے تھے، آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ رضیہ نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، پھر آہستہ سے اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دن زیب النساء سے ملنے کے بعد زرینہ پر کیا بیتی تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ چھوٹے شاہ جی کے عشق کا بھوت یقیناً اتر چکا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اب کبھی حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ ظاہر ہے کہ اس بات سے رضیہ اور کیا مطلب اخذ کرتی، لیکن اب اس کے لہجے اور آنسوؤں سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اب تک شاہ صاحب کو بھولی نہیں تھی۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھا ہے زرینہ، وہ دکھ سے بولی۔ ایک نظر جو خود کو آئینے میں دیکھو، تم اپنے آپ کو پہچان نہیں پاؤ گی، اور تمہارا یہ حال صرف اور صرف چھوٹے شاہ جی کے سبب ہوا ہے۔ خدا کے لیے زرینہ، اب بھی وقت ہے، واپس پلٹ آؤ۔ تم مجھے زندہ سلامت دیکھنا چاہتی؟ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو خدا کے لیے شاہ جی کو ڈھونڈ لاؤ۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر بری طرح سے رو پڑی تھی۔ رضیہ حیران پریشان تھی کہ کیا کرے، کیا کہہ کر زرینہ کو تسلی دے۔ اسے حویلی میں پیش آنے والے واقعے کا بھی تو علم نہیں تھا، اسے خبر نہیں تھی کہ زرینہ کا یہ حال کیسے ہوا، وہ کیسے شاہ صاحب کو ڈھونڈے، انہیں کیسے یہاں پر لے کر آئے۔ یہ تو ناممکنات میں سے تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کتنی محبت تھی اسے زرینہ سے، کتنی خواہش تھی اسے کہ وہ خوش رہے، لیکن زرینہ تو اسے ان حدود میں قدم رکھنے کو بھی کہہ رہی تھی جہاں داخل ہوتے ہی رضیہ کے پر جل جاتے، ان کی اڑان ختم ہو جاتی۔ بات صرف رضیہ کی ذات کی ہوتی تو تب بھی پرواز کرتی، لیکن جو کچھ زرینہ چاہتی تھی اس کی لپیٹ میں تنہا اس کی ذات نہیں آتی تھی، اس میں اماں ابا اور پیر صاحب کے گھرانے سمیت ان دونوں گھرانوں کی عزت بھی آتی تھی۔ اس نے ایک نظر گھٹنوں پر سر رکھے روتی ہوئی زرینہ کی جانب بے بسی سے دیکھا، پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر چپ کرانے لگی۔ جیسے جیسے رات بھیگتی جا رہی تھی ویسے ویسے زرینہ کا تکیہ بھی بھیگتا جا رہا تھا۔ پھر در سے عیسائی بابا کی پرسوز اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز آنے لگی تھی۔
हीर ने जोगी से कहा कि तुम झूठ बोलते हो, रूठे हुए सज्जन को कोई राजी नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे शख्स को ढूंढ ढूंढ कर थक गई जो दूर गए सज्जन को वापस ले आए, जो मेरे दिल का दर्द मिटाए, जो चाहे मेरी खाल की जूतियां बना कर पहन ले। तुम खुद ही बताओ कि मददों के बिछड़े हुए महबूब को सच्चा रब कब वापस भेजता है। लोग यूं ही दिल रखने वाली बातें करते हैं, वरना मरे हुए और बिछड़े हुए को कोई नहीं मिला सकता। अगर बाज से कौवे ने गूंज छीन ली, देखो इस बाज ने खामोशी से अपनी चोंच परों तले छुपा ली, या वो कूक रहा है। दर्द में भीगी आवाज सीधी जरीना के दिल में उतरती जा रही थी। ऐसा लगा जैसे सब्जे में छुपे झींगर समेत सारी कायनात ये राग लापने लगी। उसकी आंखों के सामने एक मर्तबा फिर वही मंजर घूम गया था। ज़ेबुन्निसा का जज्बात से आरी चेहरा और सब साकित चीज़ों के दरमियान उसके हिलते हुए होंठ, उसे झुरझुरी आ गई थी। कमरे में फैली मध्यम सी चांदनी में उसने करीब आकर चरपाई की जानिब देखा था। रजिया बेखबर सो रही थी। उसने भी आंखें मूंद कर सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही चाची का तस्वुर उसे बेचैन कर गया था। कहाँ हैं आप? उसने दुखी दिल के साथ सोचा। आपने तो कहा था कि आपकी ज़ेबी आपी आपकी खुशियों में खुश होती हैं, लेकिन ये क्या कह दिया उन्होंने? ये क्या किया उन्होंने मेरे साथ? आप कहाँ चले गए हैं? मेरी परवाज़ महदूद है, लेकिन आप पर तो कोई पाबंदी नहीं। लेकिन नहीं, आप तो आए होंगे खाला किबरा के घर। मेरा इंतज़ार भी किया होगा। खेतों के दरमियान बने कच्चे पक्के रास्ते पर किसी तांगे के पहियों और घोड़े के सिमों की तलाश करने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको धूल उड़ाते रास्ते पर कुछ नहीं मिला। उसने आ भरी। मैं वहाँ नहीं मिली तो मुझे तलाशते हुए खोजते हुए यहाँ आ जाते। खुदा की कसम, मैं आपकी खातिर इस आग में भी कूद जाती, सबको जलाकर, सब कुछ भुलाकर, सबकी परवाह किए बगैर आपके हाथ में अपना हाथ दे देती। कहीं से आ जाएं शाहजी, खुदा के लिए। रात के सन्नाटे में मोटर की मध्यम सी आवाज़ उभरी थी। वो अपने बिस्तर पर उठ बैठी। पूरे गांव में मोटर सिर्फ हवेली में ही थी। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती जा रही थी। जरीना का दिल धड़क उठा। अंदर ही अंदर कोई उसे कह रहा था, शाहजी हैं जो तुम्हारी खातिर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर, अपनी गोरी की खातिर। वो भी वैसे ही बेचैन हैं जैसे तुम। मोटर की आवाज़ मस्जिद के सामने यखला ख़त्म हो गई। वो तेज़ी से बिस्तर से उतरकर खिड़की की जानिब लपकी, लेकिन 2 कदम भी ना चली कि नकाहत और कमज़ोरी की वजह से चकरा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। गिरने की आवाज़ सुनकर रज़िया की आँख खुल गई थी। पहले तो उसे कुछ समझ में ना आया, लेकिन फिर कमरे में फैली मध्यम सी चांदनी में उसे ज़रीना का बिस्तर खाली नजर आया, तो बिजली की सी तेज़ी के साथ उठ खड़ी हुई। ज़रीना, कहाँ हो तुम? उसने कमरे में हर तरफ निगाह दौड़ाई। बिस्तर और खिड़की के दरमियान ज़रीना गिरी पड़ी थी और शायद बेहोश थी। ओह खुदाया! रज़िया उसकी जानिब लपकी। घबराहट में उसे लालटेन जलाने का ख्याल भी ना आया। बड़ी मुश्किल से उसने ज़रीना को उठाकर बिस्तर पर लेटाया। वह वाकई बेहोश थी। रज़िया उसे हिला जुलाकर होश में लाने की तदबीर करने लगी, लेकिन जब उसका कोई फ़ायदा ना हुआ तो सेहन में पड़े कड़े से पानी का कटोरा भर लाई थी। ज़रीना, मेरी जान, आंखें खोलो। उसके मुंह पर पानी छिड़कते हुए वो घबराहट से उसे पुकार रही थी। ज़रीना ने आंखें खोल दी। इसी लम्हे बाहर मोटर की आवाज़ एक बार फिर बुलंद हुई। रज़िया, मुझे खिड़की तक ले चलो। उसने उठने की कोशिश की। बाहर शाहजी आए हैं। शाहजी आए हैं? वो ताज्जुब से बोली। तुम्हें किसने बताया कि वो आए हैं? देर मत करो, मुझे पता है वो आए हैं। मेरे लिए आए हैं, कहीं वो चले ना जाएं। उसने मुल्तजी नज़रों से उसकी जानिब देखा। रज़िया तजब्जुब के आलम में थी। वो जा रहे हैं। ज़रीना ने बिस्तर से उतरना चाहा। मोटर की आवाज़ एक मरतबा फिर दूर होती महसूस हुई थी। उसे उतरता देखकर रज़िया ने उसका बाजू थाम लिया और उसे खिड़की तक ले आई थी। ज़रीना ने बेताबी से बाहर झांका, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिवाय दूर जाती मोटर की बत्तियों और झींगरों की आवाज़ों के साथ। मायूसी उसके रगो पैर में उतरती चली गई। पीर साहब मज़ारों के तस्फिया तलब अमूर निपटा रहे थे। रस्सा गिरी, नहरी पानी की चोरी, लड़कियों के वालिदैन की गांव के लड़कों के खिलाफ शिकायत और न जाने क्या क्या। हजूर, खोजी ने घुरा निकाला है। इन्हीं के घर की तरफ जाता है निशान। एक फरियाद करता, सरकार, रहमान नगर वाले मुसलसल हमारा पानी चोरी करें। दूसरे रिपोर्ट पेश करता, पीर साहब, आप हमारे माई बाप हैं, बहुत परेशानी में आपके पास फरियाद लेकर आए हैं। ये नूर मोहम्मद का लड़का सारा दिन गांव की लड़कियों को ताकता रहता है। मैंने समझाया तो मेरी बेटी के पीछे पड़ गया। कोई और इनके कदमों में बैठकर होता। इन सब की तसल्ली तफशी करके उनके मसाइल निपटाकर वो मुंशी फजलुद्दीन से मुखातिब हुए। रजा वली वापस आया? नहीं हजूर, अभी तक तो नहीं आए। कुछ खैर खबर आई? पता है कि कब तक आने का इरादा है? लाहौर से टेलीफोन आया था सरकार। शकूरे ने बताया कि आज रात तक पहुंच जाएंगे। मुंशी ने बताया था। रजब अली ने सब कुछ इतनी खुशस्लूबी के साथ रजब अली ने सब कुछ इतनी खुशस्लूबी से संभाल लिया कि इसके जाने के बाद हमें काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। हजूर, छोटे शाह साहब यहीं मौजूद हैं, कहें तो उन्हें बुलावा भेजूं? इसकी ज़रूरत नहीं, वो बोले, ये काम उसके बस का नहीं। हजूर, एक दरख्वास्त करनी है। मुंशी दबे दबे अंदाज में बोला, कहो।
बड़े शाह साहब ने कुछ हुक्म दिए। मैंने सोचा कि आपसे तस्दीक करवा लूं। उसने पहले वाले अंदाज में कहा। रजब अली का हर हुक्म हमारा हुक्म है। जो कुछ उसने कहा बिल्कुल वैसा होना चाहिए। तुम लोगों पर इसकी अतात वैसे ही फर्ज है जैसी हमारी अतात। जी सरकार, वो जल्दी से बोला था। अगर रात के वक्त वो लाहौर से पहुंचा तो उसे बता देना कि अगली सुबह को हमसे मुलाकात कर ले। औरतों को असीर करने का फन रजब अली से बेहतर कोई न जानता था। तभी तो भरी बैठक में बीसियों रईसजादों के दरमियान चंदाबाई रजब अली की असीर हो गई थी। फिर वही शाही गरूर, वही तमकीनत, वही सर उठाकर चलने का अंदाज और लुटाने को बेतहाशा दौलत। शीरा इतना गाढ़ा तो शीरा इतना गढ़ा तो हो कि भला मक्के की क्या मजाल कि एक मर्तबा बैठकर फिर उठ ही ना सके। मर्दानगी की ज़ाहिरी खसूसियात तो यही थीं। और फिर माइल बकरम होने के बाद यकलक बेनियाज हो जाना। औरत तो औरत होती है, जज्बात की रोह में बह जाने वाली, और चंदाबाई तो इन औरतों में से थी जो झूठ को सच समझने की शऊरी कोशिश में हम वक्त मसरूफ रहती थी। हर एक आकर कहता कि चंदाबाई से मोहब्बत हो गई है और वो हर एक की बात को सच समझने लगती। शुरू में तो इस बात से नगीना बाई को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया था। चंदाबाई मोहब्बत के अल्फाज को सच समझने की कोशिश तो अब भी करती थी, लेकिन अब उसके नज़दीक मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन तरीका ये था कि उसे मोहब्बत करने वाला अपनी मोहब्बत के हिसाब से बटुए से नोट निकाल निकाल कर उसे देता जाता। जो जितने नोट निकालता वो उसकी अल्फाज को उसी दर्जे के मीज़ान पर तोलती थी। अल्फाज अब भी उसे खुश करते थे, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर। उसे एहसास हो चुका था कि अगर वो इन अल्फाज से सिर्फ खुशी निचोड़ रही हो तो भूखी रह जाएगी। रोटी खाने के लिए चंद रुपए भी नहीं मिले इसके पास, और रोटी खाने के लिए चंद रुपए भी ना होंगे उसके पास, और जिस हार सिंगार के सहारे वो अपने गिर्द भीड़ लगाए रखती है, यह हार सिंगार ख़त्म होकर रह जाएगा। एक मर्तबा यह हकीकत जहन नशीन कर लेने के बाद उसने हर सच के दर्जे मुतय्यन कर दिए। इसका ये फ़ायदा हुआ कि बैठक भी भरी रहती, कारोबार भी चलता रहता, और झूठ और सच के इस खेल में मगन होकर वो खुश भी रहती थी। लेकिन रजब अली ने चंदाबाई को अजीब मुसीबत में डाल दिया था। इसके मीज़ान के मुताबिक तो वो उसका सिर्फ सच्चा आशिक था, लेकिन सिर्फ सच ने उसे पहले उस पर यह असर तो नहीं किया था। शुरू में तो ये सच उसके दिल में झुटकियाँ लिया करता था। एक अनोखी सी लज़्ज़त पैदा हो जाती ये फ़िक्रा सुनकर, मुझे तुमसे मोहब्बत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस सच का असर इतना रह गया कि सुनते ही उसके दिल की कली खिलने लगी थी। होंठ मुस्काने लगे, गर्दन पुरगुरूर अंदाज में तन गई, आंखों में बेनियाजी की चमक उतर आई, कमर में लचक पैदा हो गई और चाल में शोखी। इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ था, रजब अली से मिलकर उसकी बातें, उसकी सरगोशियाँ सुनकर वो पिघलने लगी थी, चीखने लगती थी। इसके वजूद की सारी बेनियाजी बह गई थी। वो उसे समेट कर भी चंदाबाई की शक्ल देना चाहती थी, लेकिन वो उसे समेट कर फिर से चंदाबाई की शक्ल देना चाहती, लेकिन बहते हुए ख्याल को कहाँ से काबू करती। अपना जिस्म तो उसने बहुत पहले से लोगों के हवाले किया हुआ था, लेकिन अपनी शख्सियत और रूह तक किसी को भी नहीं पहुँचने दिया था। अपने अंदर दफन किया हुआ था उसे। लेकिन रजब अली शाह ने सिर्फ उसका जिस्म नहीं लिया था, उसके अंदर से उसकी शख्सियत और रूह तक को भी बाहर खींच लाया था। वो उसे बच निकलना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी उड़ान की सलाहियत तो वो सल्ब कर चुका था। दौलत लुटाने के लिए तो उसके पास आने वाला हर शख्स बेकरार होता। सभी एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में मसरूफ रहते थे, लेकिन उनके पास भी सिर्फ दौलत ही थी। उनमें से किसी में भी वो अजीब सी मकनातीसी कशिश नहीं थी जो रजब अली की शख्सियत में थी। वो उसे अपने गुलबर्ग वाले महल नुमा बंगले में ले आया था। जिस चीज़ पर उसने हाथ रखा था, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया, उसने चंदाबाई के आगे ढेर कर दी। वो चंदाबाई को भी मुद्दत बाद सजने संवरने में मज़ा आया था। उसने बहुत एहतमाम किया था। नेवी ब्लू साड़ी जेब तन करके, कानों में बाली बता डाले, बाहों में एक कतार में दर्जनों खनकती हुई चूड़ियाँ और कंगन, और पाँव में पायल डालकर उसने अपना सरापा आईने में देखा। वो हसीन थी, लेकिन आज हसीन तर लग रही थी। आईने के सामने से हटने से पहले उसने माथे पर चमकती हुई बिंदियाँ लगाई, और खूबसूरत सी मुस्कान खुद ब खुद ही उसके रंगीन होठों पर फैल गई थी। रजब अली शाह को दीवाना बनाने के लिए तमाम हथियारों से लेस हो चुकी थी। वो तसव्वुर ही तसव्वुर में वो उसके पास पहुंच गई थी। मुझे देखकर तो वो होशो खौर से बेगाना हो जाएगा, उसने सोचा था। जब वो दीवाना मेरी जानिब बढ़ेगा तो मैं इटलाकर शिकवा करूंगी कि आपने हमें फूल तो दिलवाए ही नहीं, और वो हर रंग और हर खुशबू का फूल मेरे सामने ढेर कर देगा। एक मर्तबा फिर उसने अपना जायज़ा लिया और मुतमईन होकर ड्राइंग रूम के सामने चली आई थी। वहाँ रजब अली शाह मौजूद था। चंदाबाई ने दरवाजे में खड़े होकर उसकी जानिब देखा। वो पाइप के कश लेते हुए कुछ पढ़ने में मसरूफ़ था। चंदाबाई ने अपने कदम आगे बढ़ाए और नज़ाकत से चलती उसके करीब पहुंच गई। उसके मलबूस से खुशबू की लपेटें, उसके वजूद की महक रजब अली शाह तक पहुंची तो ज़रूर,
پھر بھی اس کی نگاہیں رسالے پر جمی ہوئی تھیں۔ چندہ بائی کو تعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی موجودگی سے بے خبر رہے؟ اس نے کھنکار کر رجب علی کو اپنی جانب متوجہ کیا، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ شاید سنا نہیں، اس نے خود کو تسلی دی، اور پھر اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب کہ رجب علی نے اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا، اس کے رنگین ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں اس مسکراہٹ نے دم توڑ دیا، کیونکہ رجب علی اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر پھر سے پائپ کی کش لینے اور رسالے کے مطالعے میں مصروف ہو گیا تھا۔ تعجب تو چندہ بائی کے تاثرات کو بیان کرنے کے لیے بہت چھوٹا سا لفظ تھا۔ چند لمحے تو وہ یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ اس کے دل میں کیا کچھ ٹوٹ گیا، اس کی انا، اس کا غرور، یا پھر کچھ اور۔ اتنی بے نیازی اور اتنی بے مروتی تو اس کے تصور سے بھی باہر تھی۔ اس کی 2 گھنٹے کی تیاری اور صرف ایک اچٹتی نگاہ، ایسا پہلے تو کبھی نہ ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اس کا واسطہ تو ہمیشہ جنبش ابرو کے غلاموں سے پڑا تھا، اور پھر یہ آج کیا ہوا تھا؟ اس کی روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ کیا اس کی خوبصورتی اور اس کا نکھار اس بات کا مستحق نہیں کہ وہ اسے غور سے دیکھ لیتا؟ صرف ایک نظر، ایک ستائش بھری نظر، وہ چٹی سی نگاہ اسے اندر تک کاٹ دیتی۔ اس نے رجب علی کی جانب دیکھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان دھوئیں کی ایک باریک سی تہ موجود تھی۔ اس دھوئیں کے پیچھے وہ عجیب انداز میں دائیں ہاتھ میں پائپ تھامے کسی انگریزی رسالے پر نظریں جمائے ہوئے ٹانگ پر دھرے بیٹھا ہوا تھا۔ چندہ بائی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا، کہاں گم ہیں آپ؟ اس نے ایک ادا سے شکایتی لہجے میں کہا۔ اس نے چندہ بائی کی طرف دیکھا، لیکن وہ ایسی سپاٹ نظروں کی متمنی تو نہ تھی۔ کاغذوں کے اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے؟ وہ آنکھوں پر چمک بھر کر بولی۔ چلیے کہیں باہر چلتے ہیں، یہاں کمرے میں ہمارا دل گھبرا رہا ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ پھر پائپ اور رسالے کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ یہ انتہا تھی، پھر بھی چندہ بھائی نے ہار نہ مانی، اور اس کے بعد ایک نے کتنے ہی جتن کر ڈالے تھے، لیکن رجب علی کی بے نیازی کا خول نہ چٹکا۔ اس نے اپنا سب کچھ سونپ کر رجب علی کو پانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے پا نہ سکی۔ وہ پیسہ لٹانے کو تیار تھا، پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ چندہ بھائی کے میزان کے مطابق وہی اس کا سچا عاشق تھا، لیکن اس نے تو چندہ بائی کی میزان بھی الٹا دی تھی۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ پیسے کے ساتھ ساتھ اسے رجب علی کے لفظوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن رجب علی جتنی بے دردی سے اور جس قدر بے درک دولت لٹا رہا تھا، محبت کے الفاظ کے بارے میں اتنا ہی کنجوس تھا۔ وہ ہر روز پہلے سے بڑھ کر اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ وہ خود کو ایسے سیارے کی مانند محسوس کر رہی تھی جو انجانے میں سورج کی کشش کے تابع ہو گیا تھا اور اس کے گرد تیزی سے گھوم رہا تھا۔ اس کے قریب جانے کی خواہش تھی، لیکن اس کی حدت کی وجہ سے پاس جانے کی جرأت نہیں تھی۔ اس سے دور ہٹنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن ایک بات طے تھی، اس کی حدت کی وجہ سے بس ایک محور تھا جس کے گرد چکر کاٹنے پر مجبور تھی۔ وہ اس کی ذات کے پنجے میں محبوس ہوتی جا رہی تھی اور جانتی تھی کہ رجب علی شاہ کی شخصیت سے اپنے اندر قید کرتی جا رہی ہے، اسی لیے وہ اس کے پاس سے بھاگنا چاہتی تھی، کہیں دور نکل کر اس طلسم سے رہائی پانا چاہتی تھی، لیکن ہر مرتبہ صرف پھڑپڑا کر رہ جاتی، بے بس ہو جاتی تھی۔ اس کے سامنے اسے لگتا کہ جیسے اس کی روح رجب علی نے اپنے پاس رکھ لی، کبھی نہ لوٹانے کے لیے۔ اس کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ نہیں تو رجب علی جلد ہی یہاں سے چلا جائے، کہیں بھی بس یہاں نہ رہے۔ اس طرح تو شاید وہ اس قید سے رہا ہو جائے، لیکن جس دن رجب علی نے اسے اس کی رہائی کا مژدہ سنایا، اس دن اس کی بے کلی اور بڑھ گئی تھی۔ اس نے کتنی منتیں کی تھیں اس کی رک جانے کے لیے، اس کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوا تھا، اور وہ بس اسے وہیں چھوڑ آیا تھا جہاں سے اسے لایا تھا۔ جسم اسے لوٹا گیا تھا، روح اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ رجب علی نے شکورے اور دوسرے ملازمین کو پہلے ہی گاؤں بھیج دیا تھا، اور اب خود بھی اپنے والا میں نیاز پور کی طرف رواں دواں تھا۔ اسے گاؤں پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، اسی لیے کار کی رفتار درمیانی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک پر پڑے ریت کے ذرات چمک رہے تھے۔ کبھی کبھار کوئی بس قریب سے گزرتے ہوئے ہارن بجاتی تو سڑک پر زندگی کے آثار نمایاں ہوتے، اور ورنہ بس وہ تھا، کار کے انجن کی آواز تھی یا اس کی لامتناہی سوچیں تھیں۔ اچھی تھی چندہ، اس نے سوچا، بس صرف اچھی حسن اور خوبصورتی تو موجود تھی، جادوگری نہیں تھی اس میں، پاؤں زمین کے ساتھ جکڑنے کا منتر نہیں جانتی تھی۔ ہاں، کرسٹی تھی اس بے شمار لڑکیوں سے بہتر جو میری زندگی میں آئیں، لیکن بہترین نہیں تھی۔ بہترین کوئی بھی نہیں تھی، دیکھتے رہنے اور لوٹ آنے پر مجبور کرنے والی کوئی نہیں تھی۔ ایک دلچسپ دن اور ایک رنگین رات کے بعد اپنی دلکشی کھو دینے والی کھلی کتاب کی طرح کی عورتیں، جنہیں پڑھ لینے کے بعد ان کے اندر کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔
عورت تو اسرار عورت میں تو اسرار ہونا چاہیے، بھول بھلائیاں ہونی چاہیے، کسی ایسی کتاب کی طرح جسے بار بار پڑھنے کو دل چاہے، جس میں روز ایک نئے اور انوکھے باب کا اضافہ ہو، جس کا روز ایک نیا مفہوم سامنے آئے۔ سدھا جیسی عورتیں وقت گزاری کے لیے ٹھیک ہیں، منزل بنا کر ڈیرے ڈالنے کے لیے نہیں۔ پتہ نہیں وہ بھی کبھی ملے گی جسے دیکھتے ہی منزل مل جانے کا احساس دل میں کروٹیں لے گا۔ ڈھونڈ ختم ہو جائے گی، تلاش کا سفر تمام ہوگا، زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، اور جس کے لیے دل خود بخود صدا دے گا کہ یہی ہے جس کی تلاش میں نے برسوں کی مارا ماری کی ہے، ہزاروں لڑکیوں کو آزمایا ہے، اتنی بہت سی لڑکیوں میں کوئی تو ایک ایسی ملتی جو اسے اسیر ہو جانے کے بجائے اسیر کر لے، منتر پڑھ کر پتھر بنا لینے کا فن جانتی اور پھر ہمیشہ کے لیے وہیں بسیرا کر لیتی۔ اس نے کار جی ٹی روڈ سے نیاز پور کے کچے راستے پر ڈال دی تھی۔ اچکولے کھاتی ہوئی جہازی سائز پر شام پلا آہستہ روی سے حویلی کی سمت بڑھتی جا رہی تھی، جب بابا سائیں کے درد میں ڈوبی آواز رجب علی کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ ادھر اندھیر عمر بابا سائیں کھیتوں کے قریب بنے ہوئے کچے راستے پر لنگڑا کر چلتے ہوئے گا رہا تھا، اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں اپنے اوپر پڑتے ہی کچے راستے سے اتر کر کھڑی فصل میں غائب ہو گیا۔ رجب علی اسے نظر انداز کر کے آہستہ روی سے گاڑی چلاتے ہوئے حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ مہرالنساء اور زیب النساء ماں جی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈزن بٹھا کر اب شادی کے کپڑے سلوا لو، ماں جی ان سے کہہ رہی تھی۔ دن ہی کتنے رہ گئے ہیں شادی میں، سستی سے کام مت لو۔ جی اچھا، میں دیکھ رہی تھی علی بہت اچھے کپڑے لایا ہے، جو تم لوگوں کو پسند آئے وہ تم رکھ لو۔ ہمارے لیے جو کپڑے لایا ہے علی وہ ہم لے چکے ہیں، زیب النساء نے کہا۔ ان میں سے بھی کوئی اچھا لگے تو رکھ لو، یاسمین کے لیے اور آتے رہیں گے، ماں جی نے پیار سے کہا۔ پھر مہرالنساء سے مخاطب ہوں، حمیدہ کہاں ہے؟ اسے کہو کہ کپڑوں کا صندوق یہاں پر لے کر آئے۔ ماں جی اس کی کیا ضرورت ہے، اتنے بہت سے کپڑے تو لایا ہے علی ہمارے لیے، اور کیا ضرورت ہے؟ مہرالنساء نے کہا تھا۔ بات ضرورت کی نہیں، میری اور تمہارے بابا جان کی خوشی کی ہے، اولاد کو خوش دیکھ کر ہی ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے صندوق کھلوا کر ڈھیر سارے رنگ برنگے جھلملاتے ملبوسات ملازماؤں کے ہاتھ کمرے میں بھی رکھوا دیے تھے۔ بڑی بہو کو ملنے والے خاندانی زیورات ہٹا کر باقی سب زیور بھی ان کے سامنے رکھ دیے۔ یہ سب تمہارے سامنے ہے، ماں جی نے کہا، جو اچھا لگے بلا تکلف اٹھا لو۔ ان کی بات منہ میں ہی تھی کہ دروازے کے باہر سے پیر صاحب کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ مہرالنساء اور زیب النساء نے جلدی سے چادروں کے پلو سر پر ڈال لیے تھے اور احترام سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہیں آپ دونوں، انہوں نے شفقت سے باری باری دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹیوں کو انہوں نے کبھی بھی تم کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ جی بابا جان، کھڑی کیوں ہیں، بیٹھ جائیں، انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھی بیٹھ گئیں، گویا شادی کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ انہوں نے چاروں طرف جگمگاتے ملبوسات اور زیورات کی جانب دیکھا۔ جی بابا جان، میں ان سے کہہ رہی تھی کہ انہیں جو چیز اچھی لگے اپنے لیے منتخب کر لیں، ماں جی نے بتایا۔ بالکل بالکل، اس گھر کی ہر چیز پر پہلا حق ان دونوں کا ہے، وہ بولے۔ ہم دونوں کا؟ مہرالنساء یہ سوچ کر دل ہی دل میں ہنس پڑی۔ اس سے بڑا مذاق بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ گدی بھائی کی جائیداد بھائی کی، زمینیں ان کی، حویلیاں ان کی، ان سب دولت ان کی، گھی کے چراغ ان کی، اور بالآخر یہ سب کچھ ان کی اولاد کا، ہمارا کیا ہے یہاں؟ زندگی میں 2 کمرے اور مرنے کے بعد اپنے آبائی قبرستان میں 2 گز زمین، پھر ہمارے یہی کمرے بھائی جان کی بیٹیوں کے حصے میں آ جائیں گے، جیسے ہم سے پہلے اس خاندان میں گزرنے والی عورتوں کے کمرے ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ ہاں، قبر کے لیے سب کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ چپ کیوں ہے بیٹا، اپنی پسند کی چیز اٹھا لیں۔ انہوں نے پاس بیٹھی زیب النساء کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ پسند نہیں تو بتائیں بابا، ہم کل ہی یہ پسند نہیں تو بتائیں ہم کل ہی علی کو لاہور بھیج کر آپ کی پسند کی چیز منگوا دیں گے۔ بس ہماری ایک ہی خواہش ہے بیٹا کہ آپ دونوں خوش رہیں، اور اپنی پسند اور خواہش کا اظہار کرتے جھجکیں مت۔ ہمیں کھل کر بتائیں، جس چیز کی خواہش یا ضرورت ہو بس ایک اشارہ کر دیں۔ کھل کر بتا دیں، اشارہ کر دیں؟ کوئی بہت تلخ اور کڑوی سی چیز اس کے حلق میں اترتی چلی گئی۔ ہاں، زبانی جمع خرچ، کیا سب کچھ کہہ دینا ضروری تھا؟ اس نے سوچا، ہماری اظہار کی طاقت سلب کر کے اب کہتے ہیں کہ سب کچھ کہہ دیں، کس منہ سے کہتے ہیں بابا جان؟ آپ نے تو ہمیں پاکیزگی کی سفید چادروں میں لپیٹ کر فرشتوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے، اچھائی اور نیکی ہمارے اوپر اس قدر مسلط کر دی کہ ہم چاہیں بھی تو کچھ بول نہیں سکتے، اور اگر بول پڑیں گے بابا جان تو کیا ہوگا؟ تاروں کے ٹوٹنے سے بھی کبھی سکوت شب میں دراڑ پڑ سکتی ہے، یا میں کچھ کہہ دوں کہ مجھے ایک گھر کی ضرورت ہے، شوہر کے پیار محبت کی ضرورت ہے، اس اولاد کی ضرورت ہے جسے میں اپنے ہاتھوں میں کھلا سکوں، جسے اپنی آنکھوں کے سامنے جوان ہوتے دیکھ سکوں۔ لیکن یہ کہنے سے کیا ہوگا؟
کیا آپ یہ سب مجھے دے سکیں گے؟ نہیں نا، تو پھر کہنے سے فائدہ کہ یہ مقام بھی نہ رہے جو آج ملا ہوا ہے، خالص ساری زندگی کے لیے رہ جائے۔ لیکن یہ سب باتیں وہ نہیں کہہ سکتی تھیں، ہاں سوچ سکتی تھیں کیونکہ ان کی سوچ پر تو کوئی پہرا نہیں تھا۔ بابا جان، ماں جی، بھائی اور مہرنسا کسی کی رسائی بھی تو نہیں تھی اس کی سوچ تک۔ تھوڑی دیر بعد وہ بابا جان اور ماں جی سے معذرت کر کے اپنے اپنے کمرے میں آ گئی تھیں۔ مہرنسا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو حمیدہ اس کے جھلملاتے ملبوسات پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو حمیدہ، بیٹھو۔ مہرنسا پیڑے پر بیٹھ گئی تھی۔ بڑی بی بی، کتنے اچھے کپڑے ہیں آپ کے، ایمان سے آپ کے مقابلے میں کوئی لڑکی نہیں ٹھہر سکے گی جب آپ یہ پہنیں گی، وہ جوش سے بولی۔ بس اب جلدی سے یہ سب سلوا لیں۔ تمہیں اچھے لگے ہیں یہ کپڑے؟ اچھے نہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ دیکھیں نیلے رنگ کا جوڑا۔ حمیدہ نے نکرے ڈبہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ اور یہ ہرا اور اس پیلے جوڑے کا دوپٹہ کتنا اچھا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک، اتنے بڑھیا کپڑے میں نے تو نہیں دیکھے، وہ زور سے بولی تھی۔ اور یہ سونے کے زیور تو لگتا ہے خاص طور پر آپ کے لیے بنے، تمہیں جو جوڑا جو کپڑا اچھا لگے وہ لے لو۔ جی؟ اس نے تعجب سے مہرنسا کی جانب دیکھا۔ اس سے قبل کہ وہ اسے کپڑے دیتی رہی تھی، عمدہ عمدہ بڑھیا کپڑے جنہیں پہن کر وہ اپنی سہیلیوں اور رشتے داروں کے سامنے خوب شو مارتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اتنا عمدہ کپڑا نہیں تھا، زیادہ تر تو اسے اترن ہی ملتی تھی۔ جب کبھی مہرنسا خوش ہو کر اسے نیا کپڑا دے دیتی تو اماں فوراً ہی اسے جہیز کے نام پر بڑے صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیتی، پر ایسے کپڑے، وہ بھی بالکل نئے، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟ مہرنسا بولی تھی۔ بی بی، اللہ تعالیٰ یہ کپڑے آپ کو مبارک کرے، میری تعریف کا یہ مطلب تو نہیں تھا، حمیدہ گڑبڑا کر بولی۔ لے لو حمیدہ، میں جو کچھ تم سے کہہ رہی ہوں میں ان کپڑوں کا کیا کروں گی؟ اس کے لہجے میں دکھ کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں۔ تم پہنو گی تو کوئی دیکھے گا، سراہے گا، تمہاری تعریف کرے گا، میرے لیے تو ہر کپڑا کفن جیسا ہے، جس کی طرف کوئی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا، جسے کوئی نہیں سراتا، کوئی تعریف نہیں کرتا۔ بی بی، اللہ پاک سے دعا کریں، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ میری دعا میں تاثیر نہیں ہے حمیدہ، میں تو دعا کر کے ہار گئی، لیکن شاید اوپر کے دروازے میرے لیے بند ہیں، یہاں کے سب لوگ بابا جان سے دعا کرواتے ہیں اور سب کی دعائیں وہ اوپر والا سنتا ہے، لیکن میں ایسی بدقسمت ہوں کہ ان کی اولاد ہوتے ہوئے بھی ان سے دعا کرنے کو نہیں کہہ سکتی۔ لوگوں نے اولاد مانگی، ترقی مانگی، اچھی فصل مانگی، بیٹیوں کے بر مانگے، اور بابا جان نے سب کے لیے اس اوپر والے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، سب کی دعائیں باریاب ہو گئیں، اولاد بھی ملی، ترقی بھی ملی، اچھی فصل بھی ملی، اور بیٹیوں کے بر بھی، لیکن ہمیں کیا ملا اپنے بابا جان سے؟ صرف ان کے نام کی دفعہ آئندہ کے لیے آبائی قبرستان میں چند گز زمین، سیدہ مہرنسا کے نام کی۔ حمیدہ چپ چاپ وہ سب جھلملاتے رنگین کپڑے تہہ کر کے واپس صندوق میں رکھنے لگی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی رضیہ منتیں کر رہی تھی زرینہ کی کہ وہ کچھ کھا پی لے، لیکن وہ مان ہی نہ رہی تھی۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، قسم سے، زرینہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی۔ اس کے آنسو رضیہ کے اندر دکھ کی گہرائی اتارتے جا رہے تھے۔ تھوڑا سا، میرے ہاتھ سے، بس صرف 2 نوالے۔ رضیہ نے روٹی سالن میں ڈبو کر اس کے ہونٹوں کے قریب کی۔ اس سے قبل کہ وہ ہونٹ وا کرتی مسجد سے متصل دروازہ کھول کر مولوی نعمت اللہ صحن میں داخل ہوئی۔ رضیہ کی ماں، رضیہ کی ماں۔ انہوں نے اونچی آواز میں اماں کو پکارا، حالانکہ بآوازِ بلند بولنا ان کی عادت نہ تھی۔ ابا جی، اونچا کیوں بول رہے ہیں؟ وہ کھانا بھول کر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب تو ذرا سا کھٹکا بھی اسے ڈرا دیتا تھا۔ اماں کو آواز دے رہے ہیں، تم جلدی سے کھانا کھاؤ۔ تم باہر نکل کر دیکھو نا رضیہ۔ اسے بیشتر کہ رضیہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتی، ابا جی نے دروازے کے قریب آ کر کہا، رضیہ، تمہاری اماں کہاں ہے؟ میں دیکھتی ہوں۔ وہ روٹی کی چنگیر اور سالن کی پلیٹ وہیں چرپائی پر چھوڑ کر باہر کی طرف لپکی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے تو نماز پڑھ رہی تھی، شاید ابھی تک فارغ نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ اماں جائے نماز لپیٹتی گھبرا کر باہر نکلی۔ خیریت تو ہے، چلا کیوں رہے ہو؟ زرینہ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ برآمدے میں بچھی لکڑی کے تخت پر بیٹھ گئے۔ ویسی ہی ہے، بخار تو ختم ہو گیا لیکن کمزوری نہیں جا رہی، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، جسم میں جان کیسے آئے گی؟ اماں نے تہہ کی ہوئی جائے تخت پر رکھی تھی۔ لیکن آپ کیوں اتنی اونچی آوازیں دے رہے تھے؟ میں بہت پریشان ہوں رضیہ کی ماں، وہ بولے تھے۔ اللہ خیر کرے۔ وہ پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ نہ جانے کس نے خاندان بھر میں مشہور کر دیا کہ زرینہ صفدر کی شادی کے متعلق سن کر اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ چرپائی سے لگ گئی۔ کیا؟ اماں نے تعجب سے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیسی کیسی باتیں مشہور کر دیتے ہیں لوگ، اللہ ان سے پوچھے۔ بد دعا نہیں دیا کرتے، وہ بولے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، آج تک تو کسی کو میری بیٹیوں کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، پتہ نہیں کس نے یہ سب کچھ مشہور کر دیا۔ ارے وہ بیچاری تو حویلی سے آنے کے بعد بیمار ہوئی ہے، بیمار بھی کیا ہوئی، خوفزدہ ہو گئی، پتہ نہیں کس نے کیا کہہ دیا، میری پھول جیسی بچی بالکل ہی مرجھا گئی۔ لیکن لوگ تو موقع ڈھونڈتے ہیں بات کو بتنگڑ بنانے کا، ناس پیٹے ایسے لوگوں کا۔ سوچتا ہوں کہ
بات کے مزید پھیلنے سے پہلے ہی جلد اس کی شادی کر دوں۔ کمرے میں بیٹھی زرینہ کو یوں لگا کہ جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر زور سے بھیج دیا۔ شادی؟ جلد از جلد وہ زیر لب بولی۔ میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ اب دونوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر کریں، اماں نے کہا۔ پر بڑی سے پہلے چھوٹی کی بات چلائی تو نہیں جا سکتی، اور کیا کیا باتیں سننا پڑیں گی۔ پہلے رضیہ کے متعلق سوچیں۔ لیکن اماں کی بات بھی زرینہ کی تفشی نہ کر سکی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑبڑائی تھی۔ شادی کا ذکر سن کر رضیہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ روٹی کی چنگیر اور سالن ویسے ہی دھرا ہوا تھا اور زرینہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ تم نے کچھ کھایا نہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ابا کی بات سنی رضیہ؟ اس نے بڑی بڑی شربتی آنکھوں کو مزید پھیلایا۔ کچھ نہیں ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تم آرام سے کھانا کھاؤ۔ وہ یہ کر گزریں گے رضیہ، خدا کے لیے کہیں سے شاجی کو بلا لاؤ۔ اس کی آنکھیں پھر آنسو بہانے لگی۔ آہستہ بولو۔ رضیہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر گھبرا کر دروازے کے باہر دیکھا تھا، لیکن تخت پر بیٹھے اماں اور ابا اپنی ہی باتوں میں مگن تھے۔ میں کیا کروں، میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے تو تم کھانا کھاؤ تاکہ یہ کمزوری دور ہو، اور اس ہفتے کے روز ہم خالہ کبرا کے گھر جا سکیں گے۔ وہاں چھوٹے صاحب سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اتنی آسانی سے تو بات ہے۔ رضیہ نے کہا۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو یہیں چرپائی پر پڑی رہو گی۔ وہاں پیر صاحب چھوٹے صاحب کا رشتہ طے کر دیں گے، اور یہاں اماں تمہاری بات پکی کر دیں گی۔ ایسی بات تو نہ کرو رضیہ۔ اور کیا بات کروں؟ ظاہر ہے چھوٹے صاحب کو یہاں لانے سے تو رہی، اور تم ایسی بے ہمتی کا مظاہرہ کرو گی تو اس کے سوا کیا نتیجہ نکلے۔ رضیہ کی اس بات نے اس کام کر دکھایا تھا، اور کھانا کھانے پر تیار ہو گئی۔ اب ذرا اپنے چہرے کے زاویے بھی ٹھیک کر لو اور کمرے سے باہر نکل کر تازہ ہوا میں سانس لو۔ تم پر جو اداسی کا دورہ پڑا ہوا ہے، اس سے تمہیں نجات ملے گی۔ رضیہ نے چنگیر اور سالن کی پلیٹ اٹھا لی تھی۔ اس کا اضافی فائدہ یہ ہوا کہ ابا جی کی تسلی ہو جائے، اور پھر تمہاری شادی کے سلسلے میں وہ جلد بازی نہیں کریں گے۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ اس نے پر امید لہجے میں کہا تھا۔ تم ان پڑھ ہو کر یہ بات سمجھ سکتی ہو۔ میں ان پڑھ ہو کر یہ بات سمجھ سکتی ہوں، اور تم پڑھی لکھی ہو کر یہ بات نہیں سمجھتی۔ میری تو عقل ہی کام نہیں کری، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا جب تم اپنی طبیعت بہتر کر لو گی۔ رضیہ کے دلائے گئے خیال نے اس میں نئی روح پھونک دی تھی، اور کتنے ہی دن بعد اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اماں تو اسے باہر نکلتے دیکھ نہال ہو گئی تھی۔ آجا میری بیٹی۔ انہوں نے اپنے قریبی اسے تخت پر بٹھا لیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں اماں، وہ ہولے سے بولی تھی۔ بالکل ٹھیک ہو جائے گی میری بچی۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بس اب خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ تاکہ نکاہت دور ہو جائے۔ جی اماں۔ اور بال دیکھو کیسے روکھے ہو رہے ہیں، لگتا ہے 2 دن سے کنگھی بھی نہیں کی۔ انہوں نے رضیہ کو آواز دی تھی۔ رضیہ، کنگھا اور تیل تو لانا۔ ابھی لائی، رضیہ نے کہا تھا۔ وہ کنگھا اور تیل لے آئی تھی، اور پھر خود بھی وہیں تخت پر بیٹھ گئی۔ ادھر تو میں اپنی بیٹی کے سر میں خود مالش کروں گی۔ انہوں نے اس کے الجھے بالوں والی لمبی سی چوٹی کھول کر اس میں کنگھی شروع کر دی تھی۔ دیکھو کتنے بال ٹوٹ رہے ہیں، بال تو گریں گے ہی، کھاتی پیتی تو نہیں۔ اب رات کو دودھ پی کر سونا۔ میں تو روز لاتی ہوں اماں، پر یہ پیتی ہی نہیں، رضیہ نے شکایت کی۔ کیسے نہیں پیے گی؟ اب نہ پیے تو مجھے بتانا، زبردستی پلاؤں گی۔ حالت دیکھی ہے اس کی، کتنی مرجھا گئی ہے چند دنوں میں۔ اماں نے ڈھیر سارا تیل بالوں میں ڈال کر سر کی مالش کرنا شروع کر دی۔ اب ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے، بڑے شاہ صاحب کی شادی قریب آ رہی ہے، وہاں یہ سرسوں جیسی پیلی شکل لے کر مت جانا۔ بڑے شاہ صاحب کی شادی؟ اس نے سننے کے باوجود تصدیق طلب کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں، حمیدہ بتا رہی تھی کہ ایک سے ایک عمدہ چیز اکٹھی کر لی ہے شادی کے لیے۔ کیا حویلی کا سامان، کیا کپڑے لتے، ایسا بڑھیا سامان ہے کہ آنکھیں کھل جائیں۔ اماں مالش کرنے کے ساتھ ساتھ بتا رہی تھی۔ یہ تو تم بیمار ہو گئی تھی، میرا دل ادھر اٹکا ہوا تھا، نکلنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا، ورنہ بڑی بیگم کو مبارکباد دینے تو ضرور جانا تھا۔ آخر بڑے شاہ صاحب کی شادی ہے، برسوں بعد تو ایسی رونق آئی ہے۔ اماں آپ حویلی مت جانا، وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ اماں نے ایک نظر رضیہ کی جانب دیکھا، لیکن اس نے نظریں چرا لی۔ آخر کیا بات ہے زرینہ؟ بالآخر اماں نے پوچھا۔ ہوا کیا ہے تجھے؟ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ جلدی سے بولی تھی۔ اپنی اماں سے بھی اپنا آپ چھپائے گی، وہ بولی تھی۔ کہہ دے بیٹا، سب کچھ کہہ دے، کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اماں، اس نے ان کے گھٹنوں پر سر ٹکا دی۔ کتنی بڑی ہے نا حویلی؟ ہاں بڑی تو ہے، اور اماں اندر کو باہر کی خبر نہیں ہوتی، باہر کو اندر کی نہیں ہوتی۔ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہیں اندر باہر سب کی خبر ہوتی ہے۔ یہ ہم جیسے لوگ عام ہی لوگ ہیں جو بے خبر رہتے ہیں۔ انہیں پتا ہے اماں کہ زیب النساء بی بی کے کمرے میں روح رہتی ہے۔ پگلی، اس کے کمرے میں کہاں سے روح آ گئی؟ اماں ہنستی تھیں۔ نہیں اماں، وہاں سچ مچ روح ہے، انہوں نے خود بتایا ہے مجھے۔ اس نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس کی پھپھو کی روح ہے وہاں، اور پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے اس سے؟ کیا کہتی ہے؟ اماں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر پوچھا۔ وہ زیب النساء کو حویلی سے بھاگ جانے کو کہتی ہے۔ استغفار! اماں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔
ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करती। अम्मा ये मैं नहीं कह रही, मुझे तो खुद बताया है उसने। वो कह रही थी कि रूह पूरी हवेली में फिरती है, फिर रहती उसके कमरे में है। बस अम्मा, आप वहाँ नहीं जाना। उसने उनके हाथ थाम लिए। बहमों को दिल में जगह नहीं देते चंदा, वो पाक रूह थी, जन्नती थी। ये जो वीरानों खंडरों और जंगलों में फिरती हैं ना, ये बदरूहें होती हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। उन्होंने उसे समझाया था। वो इतनी जल्दी मरे कैसे? बस बेटा, बेचारी की ज़िंदगी अल्लाह पाक ने इतनी ही मुख्तसर लिखी थी। उन्होंने गहरा सांस लिया। हवेली की बेटियां बहुत ज़रूरत के अलावा हवेली से बाहर नहीं निकलती। ऊंची शान वाली एजादियां हैं ना, इसीलिए हमारी तुम्हारी तरह यूं गलियों में फिरना उन्हें जेब नहीं देता। लेकिन ये पीर साहब की शादी की बात है। सकीना बीवी उनकी बहुत लाडली बहन थी और बारात के साथ ही गई थी। जाते हुए हल्का हल्का बुखार था, लेकिन भाई की शादी की खुशी में परवाह नहीं की और चली गई। सफ़र इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन वो और बीमार हो गई। उन्हें बड़ी बेगम के वालिद की हवेली में ठहरना पड़ा। चंद दिन बुखार उतर गया तो वो भी भली चंगी हो गई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वापस आई तो बिल्कुल गुमसुम थी। बज़ाहिर तो उन्हें कुछ ना हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर घुली जा रही थी और बस एक दिन चुपचाप ख़त्म हो गई। उन्होंने चुपचाप जान नहीं दी होगी, चिल्लाई होंगी, लेकिन हवेली की दीवारें बहुत मोटी और बहुत बुलंद है ना, उनसे किसी की आवाज़ बाहर नहीं जाती। ज़ेबुन्निसा के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें भी बाहर नहीं जाती। बगली कहेंगी, वो भला क्यों रोने लगी? रोना उनकी किस्मत में होता है, जिनको किसी चीज़ की कमी हो। नहीं भला, उन्हें किस चीज़ की कमी? हाँ ये तो है। वो सोच में पड़ गई। अम्मा ठीक कहती हैं, रोना तो मेरे मुकद्दर में है, जिसे नामालूम अपनी मोहब्बत मिले ना मिले। लेकिन उन्होंने खुद ही तो कहा था कि वहाँ उनका दम घुटता है और उनकी चीखें कोई सुनता नहीं, और वो दीवारों से सर टकराती हैं, पता नहीं क्यों। किस सोच में गुम हो गई? अम्मा ने उसे चुप देखकर पूछा। फिर भी अम्मा, आप वहाँ ना जाना, वो बहुत ऊंची हवेली है ना, कहीं आपका दम ना घुटने लगे। अम्मा हंस पड़ी। मेरा दम क्यों घुटे? मेरा दम क्यों घुटने लगा? ऐसी जगह में किसी पागल का ही दम घुटेगा। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। अच्छा ना जाना, लेकिन बाल तो बनवा लो। उन्होंने परांदा उठाकर उसके बाल इकट्ठे किए। उसे कमरे से बाहर निकलकर सेहन में रखे गमलों में लगे मोतियों के पौधों को पानी देते देखकर अब्बा जी भी बहुत खुश हुए थे। रज़िया की माँ, अब तो ज़रीना ठीक है। उन्होंने अम्मा को मुखातिब किया। ठीक कहाँ है, बस चल रही है। ज़रा हालत तो देखें इसकी, सूख कर लकड़ी होती जा रही है। चलो चरपाई तो छूटी, कमज़ोरी आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगी। रज़िया उसके खाने पीने पर खूब तवज्जो दे रही थी, और वो भी इसीलिए सब कुछ चुपचाप खा लेती कि शादी से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहती थी। एक खाला किबरक का घर ही तो था, जो उसकी उम्मीदों का मरकज़ था। घर के कामों में भी इसलिए इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, ताकि अब्बा जी को ये तसल्ली हो जाए कि उसे सफदर की शादी से कोई वास्ता नहीं था, और अम्मा को ये यकीन हो जाए कि वो तंदुरुस्त हो चुकी है और वो उसे घर से बाहर निकलने से ना रोके। रदिया चूल्हे के पास बैठी तो वो भी वहीं आ जाती। जल्दी जल्दी प्याज काट देती, लहसुन साफ करके पीस देती और लकड़ियाँ भी जला देती। रदिया चीखती रह जाती, उसे बार बार आराम करने को कहती, लेकिन वो इन कामों में मगन रहती। शौरी कोशिश से बात पर हंसने लगती। लेकिन जुम्मे वाले दिन सचमुच वो बहुत खुश थी। हफ्ते के रोज़ उसे शादी से जो मिलना था, इतने दिनों के बाद मुलाकात का तसव्वुर ही उसे खुशी से पागल कर रहा था। मुसरत की किरणें उसकी आंखों से फूट रही थीं, होंठ बेवजह मुस्कुरा रहे थे। कितने दिन बाद उसे खुश देखकर अम्मा ने सुख का सांस लिया था। रात को हमेशा की तरह वो कपड़ों का ट्रंक खोलकर बैठ गई और एक एक सूट निकाल कर रख करने लगी। ये क्या हो रहा है? रात के बर्तन धोकर हाथ पोंछती रज़िया कमरे में दाखिल हुई तो उसे कपड़ों को उलट पुलट कर देखते पूछा था। मैं देख रही हूँ कि कल कौन से कपड़े पहनूं, लेकिन ऐन वक्त पर एक भी ढंग का जोड़ा नहीं मिलता। उसने सब कपड़े वापस ट्रंक में ठूस दिए। कैसा जोड़ा चाहिए तुम्हें? रज़िया उसके पास बैठ गई। ऐसा जिसे पहनकर मैं भी जब भी शादी के सामने जाऊं तो वो पलके झपकना भूल जाएं। तुम पेवन लगे कपड़े पहनकर भी उनके सामने चली जाओ, तभी वो पलके झपकना भूल जाएंगे। अब मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं। तुम तो चांद का टुकड़ा हो ज़रीना, ज़मीन पर ही जन्नत की हूर हो। क्या कभी शाह साहब ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम कितनी हसीन हो? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहते तो वो भी यही हैं, फिर क्यों यकीन नहीं आता तुम्हें? अपनी चीज़ तो हर एक को प्यारी होती है ना। मैं कितनी भी बदसूरत और बदशक्ल होती तो तुम मुझसे इतना ही प्यार करती जितना आप करती हो, इसीलिए कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन फिर भी शायद शाह साहब तुमसे इतना प्यार ना करते। सच, उसने अपनी शरबतें आंखें फैलाई थीं। वो मुझसे इसीलिए मोहब्बत करते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ। पता नहीं, लेकिन तुम बदसूरत होती तो शायद ना करते। वो सोच में पड़ गई। क्या सोच रही हो? रज़िया ने टांगे बिस्तर के ऊपर कर ली। सोच रही हूँ कि अगर उन्हें खूबसूरती ही चाहिए थी तो विलायत में उसकी क्या कमी थी। कहते हैं ना कि असल में देखते ही मुझे उनके दिल ने सदा दी थी। उसने उनसे कहा कि इन्हें अब तक मेरी ही तलाश थी, इसलिए अब उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई।
بہت بولی ہو تم زرینہ۔ اچھا، اب ان سے ملوں گی تو پوچھوں گی، وہ بولی۔ اور تمہاری بات آزمانے کے لیے کل میں اپنا وہ ہلکے دھانی رنگ والا جوڑا پہن کر جاؤں گی۔ وہ تو اتنا پرانا سا ہے اور دھو دھو کر اس کی رنگت بھی اڑ چکی ہے۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں، دیکھوں گی کہ میں سچ مچ چاند کا ٹکڑا اور زمین پر جنت کی حور ہوں یا پھر تم میرا دل بہلا رہی ہو۔ وہ ہنسی تھی۔ آج تمہارا سونے کا ارادہ نہیں؟ رضیہ بولی تھی۔ مجھے تو نیند نہیں آ رہی۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ مجھے تو بالکل نہیں آ رہی۔ لیکن تم لینٹین بجھا دو۔ رضیہ بتی نیچے کر کے لیٹ گئی۔ رضیہ، ساتھ والے بستر سے زرینہ نے اسے پکارا۔ سو تو نہیں گئی؟ نہیں، بولو، مجھے ایک مشورہ دو۔ کیا مشورہ دوں؟ پہلے کون سے مشورے مانے ہیں تم نے میرے، جو ایک اور مشورہ دوں؟ نہیں، قسم سے رضیہ، یہ والا مانوں گی، وہ جلدی سے بولی تھی۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی؟ میں ملنے پر شاہ جی کو حویلی والا واقعہ بتا دوں یا نہیں؟ رضیہ سوچ میں پڑ گئی۔ بتاؤ نا، رضیہ زرینہ بولی تھی۔ سوچنے دو، اپنے ارد گرد مصیبتیں تم خود کھڑی کرتی رہو گی اور دکھڑے میرے سامنے روتی ہو۔ ناراض تو مت ہو، وہ منہ بسور کر بولی۔ میں ناراض نہیں ہو رہی، یہی تو مسئلہ ہے کہ تم سے کوئی ناراض نہیں ہو سکتا۔ رضیہ ٹھنڈی پڑ گئی، پھر قدرے توقف سے بولی، میرا خیال ہے نہ ہی بتاؤ۔ وجہ بتاؤ گی؟ مجھے جیسے مجھے اور اماں کو تمہاری بات کا یقین نہیں آیا، ویسے وہ بھی نہیں کریں گے۔ سمجھیں گے کہ تمہارے دماغ میں کوئی چول ڈھیری ہو گئی ہے۔ پھر کیا فائدہ بتانے کا؟ تمہیں یقین کیوں نہیں کہ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں؟ وہ چلا اٹھی۔ مجھے یقین ہے بابا، صرف اسی لیے تم سے یہ بات کر رہی ہوں، ورنہ یہ بات میری عقل سے تو باہر ہے کہ حویلی میں اتنی پاک بیوی کی روح کیوں منڈلاتی پھر رہی ہے، کیوں کہتی ہے زیب النساء سے بھاگ جانے کے لیے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، وہ ہولے سے بولی تھی۔ یوں بھی تم کس منہ سے ان سے کہو گی ان کی پھپھو کی روح زیب النساء کی حویلی سے بھاگ جانے کے لیے کہتی ہے؟ کیا اپنی بہن کے متعلق ویسی بات برداشت کر سکیں گے؟ ہاں، یہ تو ہے، اس نے سر ہلایا۔ اور یہ بھی سوچو کہ شاہ صاحب ولایت سے انگریزی تعلیم لے کر آئے ہیں۔ جو لوگ انگریزی تعلیم لیتے ہیں نا، وہ جن بھوت اور روح بدرو والی باتوں کو نہیں مانتے، وہ سمجھیں گے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ پھر کیا کہوں ان سے کہ حویلی میں کیا ہوا تھا؟ کسی ترکیب سے ٹال دینا انہیں۔ بہت مشکل ہوگا یہ کرنا۔ خود کو پاگل کہلوانے سے تو بہتر ہے کہ بات ٹال دو، رضیہ بولی تھی۔ زرینہ چند ثانیے خاموش رہی، پھر بولی، لیکن میں ان سے کہہ دوں گی کہ میں حویلی کبھی نہیں جاؤں گی۔ اچھا، کہہ دینا، لیکن اب سونے دو، اتنی سخت نیند آ رہی ہے۔ رضیہ کروٹ بدل چکی تھی۔ زرینہ شاہ جی کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ کل کی متوقع ملاقات کا اسے اتنی بے چینی سے انتظار تھا کہ وہ لمحہ لمحہ گن کر گزار رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت پر لگا کر اڑ جائے اور وہ شاہ جی کے روبرو پہنچ جائے، پھر وہ ہو، شاہ جی ہو اور گنگناتا ہوا رہ جو۔ ساری رات اس نے سوتے جاگتے گزار دی تھی۔ صبح کو بھی ابا جی مسجد جانے کو تیار تھے کہ وہ بستر سے اتر آئی، ورنہ ہمیشہ وہ اذان کے ساتھ جاگا کرتی تھی۔ بہت جلدی آنکھ کھل گئی آج۔ ابا جی نے اسے دیکھا تو بولے، بس نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کیا ایسے ہی بستر پر پڑی ہوں، بس اسی لیے اٹھ گئی۔ وہ حمام کھول کر منہ ہاتھ دھونے لگی۔ کچھ دن اور آرام کرو اچھی طرح، اس طرح تھک کر بیمار نہ پڑ جانا۔ نہیں ابا جی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ نے تسلی اور یقین دلانے کی غرض سے ہنس کر بولی۔ بالکل پہلے کی طرح اچھل کود سکتی؟ ابا جی مسکرا کر مسجد میں چلے گئے۔ وہ جلدی سے اندر آئی اور ٹرنک کھول کر دھانی رنگ کا جوڑا نکال لیا۔ ٹرنک کے گھسٹنے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز پر رضیہ کسمسا گئی تھی۔ کیا صبح صبح کھٹر کھٹر لگا رکھی؟ وہ غنودگی کے عالم میں بولی تھی۔ اب اٹھ جاؤ، اذان ہونے والی ہے، زرینہ کمرے سے باہر نکلتے بولی۔ رضیہ نے سنی انسنی کر کے کروٹ بدل لی تھی۔ زرینہ کو جانے کی اتنی جلدی تھی کہ جلدی جلدی کوئلے دہکا کر بڑی سی بھاری استری میں ڈالے اور کپڑے استری کرنے لگی۔ یہ اتنی صبح صبح کہاں کی تیاری ہے؟ ابا نے اسے کپڑے استری کرتے دیکھ کر پوچھا۔ آج ہفتہ ہے نا، خالہ کبرا کے گھر نہیں جانا کیا؟ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، تمہارے ابا جی منع کر گئے ہیں۔ اماں نے کہا۔ منع کر گئے ہیں؟ لیکن کیوں؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولی۔ آگے ہی خاندان والے کمبخت طرح طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ وہ تمہاری خالہ بھی ہر آئے گئے کے سامنے رونا رو رہی ہے کہ صفدر کی وجہ سے تم بیمار پڑ گئی۔ لیکن اماں، میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا تو ان باتوں کو اور ہوا ملے گی، سب یہی سمجھیں گے کہ جو بات پھیلی ہے وہ درست ہے۔ اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہارے ابا تم سے بہتر سمجھتے ہیں، ہم چپ رہیں گے تو کوئی کب تک بولے گا؟ خود ہی سب خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن تم وہاں گئی تو سب کے ہاتھ پھر سے ایک نیا موضوع آ جائے گا۔ ہم تمہیں کہیں اور جانے سے نہیں روکتے، بس وہاں مت جاؤ۔ اماں، ایک مرتبہ، آخری مرتبہ بھی نہیں، اس نے پر امید لہجے میں کہا۔ کرنا کیا ہے تمہیں وہاں جا کر؟ تمہیں بھی تو تمہاری خالہ یہی دکھڑا سنانے بیٹھ جائیں گی۔ بس ہم سے جس قدر ہو سکتا تھا ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ تمہاری شادی ہو جائے، بات پکی ہو جائے تو شوق سے جانا وہاں پر، اس سے پہلے میں ان کی خیر خیریت پتہ کر کے آتی رہوں گی۔ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اماں نے حتمی لہجے میں بحث ختم کر دی۔ وہ کپڑے اور استری چھوڑ کر وہیں
बैठ गई थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। शाहजी की खातिर उन्हें देखने और उनसे मिलने की खातिर ही तो उसने अपना आप संभाला था। उन्हीं से मुलाकात ना हो पाई तो क्या फ़ायदा? अब क्या होगा? यह वो सवाल था जो उसके ज़हन में कलबला रहा था। कितनी देर गुजर गई थी उसे बरगद तले बैठकर गोरी का इंतजार करते, लेकिन धूल से अटा वो कच्चा रास्ता पहले की तरह वीरान था। हैदर अली शाह ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 12 बजने ही वाले थे। वो बीमार है, कैसे आ सकती है? उसने दिल में सोचा। पता नहीं क्या हुआ है उसे और कितनी बीमार है वो। कोई रास्ता भी तो नहीं मिल रहा उससे मिलने का। ना मालूम मेरी गैर हाजिरी में ये सब क्या हो गया। इतना गैर मुतवक्का मिलाप और इस कदर अचानक जुदाई। एक मर्तबा फिर वो इस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ा था जिस पर सुबह से वो कितने ही चक्कर लगा चुका था, लेकिन बेसूद। इस मर्तबा के चक्कर में सिर्फ इतना हुआ कि एक गुलहरी फुदक उसके सामने से गुजरते एक से दूसरी सिमत के पौधों में गुम हो गई थी। कोई परेशानी सी परेशानी थी। एक ही तो राह थी गोरी से मिलने की, वो भी बंद हुई जा रही थी। सबसे ज़्यादा फिक्र तो उसे गोरी की बीमारी की थी। फिर ऐसा क्या हो गया था कि उसे वो चरपाई से ही लग गई थी। खुदा मालूम कितना याद करती होगी वो उसे। अब यहाँ ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं। वो तो हफ्ते के रोज़ सुबह सुबह आ जाती थी और इसके बाद वहाँ आना भी मुश्किल था। खाला किबरा की तरफ वो जाना नहीं चाहता था, इसलिए वापस न्यासपुर की जानिब चल पड़ा। खाला किबरा के लिए इंकशाफ बम धमाका साबित हुआ कि वो पीर साहब का मंजिला बेटा है। उसे बाद में खुद पर गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ कि वक्ती जज्बे और गुस्से के ज़ेर असर उसने उन्हें अपना असल रूप और अपनी मोहब्बत बता दी थी। फिर उन्हें तसल्ली देने और समझाने में कितना वक्त लग गया। उन्होंने तो ऐलान कर दिया था कि वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकेंगी और अल्लाह मियाँ जो सज़ा देगा सो अलग। कितनी मुश्किल से उसने उन्हें समझाया कि अल्लाह ताला उन्हें कुछ नहीं कहेगा और साथ ही साथ मिन्नतें भी की थी कि वो इस राज को राज रखें। गोरी से मोहब्बत की तशहीर उसे गवारा नहीं थी। खाला किबरा ने अपने गुनाहों का दर्जा कम करने की खातिर उसे वादा कर लिया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगी, लेकिन हैदर अली ने उनके इस वादे से ज़्यादा उम्मीद बांधने की हिमाकत नहीं की थी। कर भी कैसे सकता था, जबकि वो जानता था कि छोटी से छोटी बात भी खाला के अंदर उस वक्त तक खिलबिलाती रहती है जब तक वो उसे किसी के गोश गुजार ना कर दें। सिर्फ ये बात उसे कुछ हौसला दे रही थी कि खाला किबरा उसके साथ शायान शान सलूक ना करने पर बहुत पशेमान थी और अब हर तरह से उसे खुश रखने की कोशिश में मसरूफ़ थी। फिर कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता था ना, कब उनके मुंह से ये बात निकल जाए। हवेली पहुंचकर उसने ज़ेबुन निसा के कमरे का रुख किया। इनसे कम अज़ कम दिल का हाल तो कहा जा सकता है, उसने सोचा। थोड़ी ही देर में वो ज़ेबुन निसा के कमरे में उसके मुकाबिल बैठा हुआ था। क्या हुआ अली? बहुत चुपचाप लग रहे हो। ज़ेबुन निसा ने उसका जायज़ा लिया। बहुत दिन हो गए गोरी से मुलाकात ना हुई। वो बोला, सुना है वो सख्त बीमार है। ओहो, क्या हुआ उसे? पता नहीं, मैं तो यहाँ नहीं था, बस मुझे इतना मालूम कि वो बहुत शदीद बीमार है। समझ नहीं आता आप ही कि उसे क्या हो गया है। बिल्कुल ठीक तो थी जब मैं उसे छोड़कर गया था। फिक्र क्यों करते हो? बीमारी तंदुरुस्ती सभी कुछ इंसान की जान के साथ लगी रहती है। ठीक हो जाएगी वो। मैं फिक्र नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, उसे ज़रा भर भी तकलीफ में नहीं देख सकता। उसे तकलीफ में नहीं देख सकते तो उससे मोहब्बत क्यों की थी? ज़ेबुन्निसा ने कहा। क्या मतलब? वो कुछ नहीं समझा। तुम्हारी मोहब्बत से उसे तकलीफ के सिवा और क्या मिलेगा अली? वो बोली थी। तुम्हारी मंगनी तय हो चुकी है। मैं इस मंगनी को नहीं मानता। मैं इस मंगनी को नहीं मानता। वो उसकी बात काट कर बोला। और मैं बाकी सबसे ये बात मनवा कर रहूँगा। फर्ज करो सबने तुम्हारी बात मान ली, तब भी क्या होगा? वो बहुत तेज़ी से बोली थी। यही ना कि तुम इससे शादी करके उसे इस आलीशान पिंजरे में कैद कर दोगे। ये मोहब्बत होती है अली के अपने प्यारों के पर काट दिए जाएं, इन्हें जीते जी इन कब्र जैसे कमरों में बंद कर दिया जाए। नहीं अली, मोहब्बत इसे कहते हैं। मोहब्बत इसे नहीं कहते। ये जाति जो तुम जरीना के साथ कर रहे हो। नहीं ज़ेबी आपी, मेरी बीवी वैसी नहीं रहेगी जैसी इस ख़ानदान की और बहुएं रहती हैं। अगर मैं भी यही हरकतें शुरू कर दूँ तो मेरी इस आला तालीम का क्या फ़ायदा? मैं इस पर रोशनी, हवा, रंग और ज़िंदगी के दरवाजे बंद नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक दुरुस्त हूँ और बाबा जान और उनकी रिवायतें किस हद तक, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरी अकल और मेरी तालीम मुझे कौन सा रास्ता दिखा रही है और मैं इसी रास्ते पर चलूँगा। चल सकोगे? ज़ेबुन्निसा के लहजे में तल्ख़ी उतर आई थी। इतना कम हिम्मत नहीं। तो फिर अली तुम ज़रीना को कहीं दूर लेकर चले जाओ। बहुत दूर, इतनी दूर कि इस पर और तुम्हारी आने वाली औलाद पर इस हवेली में और इसके मकीनों का साया भी ना पड़े। ये हवेली इन लोगों के रहने के काबिल नहीं है जिनके दिल में जीने की उमंग हो, जो हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो हौले से बोली थी। बस इतना ज़हन नशीन कर लो अली कि यहाँ रहते हुए ना तुम गुरी तक पहुँच पाओगे और ना वो तुम तक। इन दीवारों में रास्ता नहीं बन सकता, ये बहुत मजबूत हैं। हाँ, अगर हिम्मत हो तो इन्हें फैलांग जाओ। कभी मैं सोचता हूँ आप ही, वो कदे तौक़ुफ़ से बोला, कि हम सब कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और बसर कर भी रहे हैं या नहीं। लगता है दरहकीकत हमारी ज़िंदगी नहीं, इसे हमने बाबा जान से उधार लेकर रखा है। वो हमें
वो हमसे ज़िंदगी के लम्हे लम्हे का सूद वसूल कर रहे हैं। हर हुक्म, हर फैसला उनका है, जैसे हम इंसान ना हो, कोई कठपुतली या किसी मदारी के बंदर हो। ज़ेबुन्निसा उसकी बात पर हँसी और फिर हँसती चली गई। ये तुम कह रहे हो अली? वो बोली थी। तुम जो अपनी मनमानी कर सकते हो, अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हो, नीची आवाज़ में ही सही बाबा जान के सामने अपने दिल की बात तो कह सकते हो। तुम जो बिला रोक-टोक इस हवेली से अंदर बाहर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तुम्हें तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें बहुत कुछ मैसर है। तनसानिया तक वो ज़ेबुन्निसा की जानिब देखता रहा, फिर बोला, आपी, मैं अपने लिए तो लड़ना शुरू नहीं किया। मैं तो आपके और बड़ी आपा के लिए लड़ रहा हूँ। आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। उसके लहजे में सख्ती आ गई। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ना तो इन दरवाज़ों में कोई तर्ज नमूदार होगी और ना ही इन दीवारों में दरारें पड़ेंगी। हाँ, तुम अपना मर्तबा खो दोगे, इसीलिए अली ऐसा मत करो। ज़ेबुन्निसा के पास बैठकर दिल का बोझ कम करने के बजाय और बढ़ गया था। सारी उलझनें, इतनी सारी परेशानियां इकट्ठी हो गईं और इन परेशानियों की डोरी इतनी उलझी हुई थी कि कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। वो था, गोरी थी, ज़ेबी आपी और बड़ी आपा थी, और वो फौजिया भी थी जो न जाने कब और कैसे उसकी मंगेतर बन गई थी। फिर माँ जी भी थी जो यकीनन भाई की बेटी की बहू को की सूरत में इस हवेली की दहलीज पर लाना चाहती होंगी। ना वो गोरी को दुख में मुब्तला कर सकता था और ना ही माँ जी और दोनों बहनों को। यही सब सोचता हुआ वो चला जा रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। पलटकर देखने से कबल ही वो जान चुका था, इस तरह उसके कंधे पर सिर्फ रजब अली ही हाथ रख सकता था। भाईजान, आप? भाई, कहाँ गुम हो तुम? वो बोला। भाइयों से बात करते हुए उसके लहजे में हकमाना पन की सख्ती नहीं रहती थी। सुबह से ढूंढ रहा तुम्हें। वो उसे लेकर बड़े कमरे में आ गया। मैं ज़ेबी आपी के पास था। इससे पहले बाहर गया हुआ था। कहिए, आपको कोई काम है? वो दोनों सोफे पर बैठ गए। क्या बहरे मुलाकात किसी तकरीब का एहतमाम करना पड़ेगा? रजब अली ने टांग पर टांग रख ली। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो कह रहा था कि अगर कोई काम हो तो आप हुक्म करें। कोई काम नहीं, बस मिलने को दिल चाह रहा था। उसने पाइप में हेम्फोड़ा का तंबाकू भरकर उसे सुलगा लिया था। इसकी एक छत के नीचे इस एक छत के नीचे रहते हुए हमारी इतनी मुलाकात नहीं होती जितनी पहले अलग अलग शहरों में रहने के बावजूद हो जाती थी। मसरूफियत ही कुछ इस नौयत की थी। जब मैं लाहौर गया हुआ था तो आप यहाँ थे, और जब आप वहाँ गए तो मैं यहाँ आ गया। बाबा जान से आज सुबह मेरी मुलाकात हुई थी। उन्हें तुमसे बहुत शिकवे हैं आजकल। मैं जानता हूँ, लेकिन उनके शिकवे और शिकायतें दूर करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। यंग मैन, ऐसी छोटी छोटी सी बातों को अपने दिल पर मत लिया करो। बाबा जान ज़्यादा दिन तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकते। उसने पाइप का कश लेकर धुआं हवा में छोड़ा। तुम भी अपनी और उनकी गुफ्तगू में गौर तलब नुक्ते मत शामिल किया करो। मैंने कुछ नहीं कहा। बात उन्होंने शुरू की थी। बात यह है अली के हर जगह रहने का अंदाज जुदा होता है। ज़िंदगी गुजारने का कोई एक कुलिया नहीं होता जिसे हर जगह इस्तेमाल किया जाए। ज़िंदगी गुजारने का तरीका जगह और माहौल के साथ तब्दील हो जाता है। तो मैंने कब कहा कि यहाँ नाइट क्लब खोल दे? वो चिल्ला गया। मैंने तो इनकी एक ऐसी जिम्मेदारी की तरफ इशारा किया कि जिसका वजूद हर जगह है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था अली कि आइंदा अपनी गुफ्तगू में ये नुक्ता मत लाना। रजब अली के लहजे में तंबीह थी। आपके साथ भी ये बात मैंने नहीं शुरू की, लेकिन अब अगर गुफ्तगू का रुख आ ही गया है तो सिर्फ एक मर्तबा मेरी बात सुन लें। बाबा जान के गद्दी नशीन की हैसियत से नहीं, मेरे बड़े भाई बनकर। रजब अली मुस्कुरा दिया था। कहो, लेकिन मुझे कायल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तो कायल नहीं हूँगा। तो फिर कहने का फ़ायदा? वो लम्हा बलम्हा मज़ीद झुंझला रहा था। कह दो, इस तरह कतारसिस हो जाएगा। रजब अली वैसे ही इत्मीनान से पाइप से कश लगाते बोला, मैं कतारसिस मेरा कतारसिस हो जाए तो क्योंकि मेरा कतारसिस तो हो जाएगा क्योंकि आप लोग मेरा चीखना चिल्लाना बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मुझसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तो बहनों को होगी जो किसी सूरत कथारसिस भी नहीं कर सकती, जो ना चीख सकती हैं ना चिल्ला सकती हैं, बस अंदर ही अंदर घुलती रहती हैं। आप लोग इनकी ज़िंदगी को इतना बोझल क्यों बना रहे हैं? नहीं उठा सकेंगी वो ज़िंदगी का बोझ, और किसी दिन अचानक ही थक कर गिर जाएंगी। उसकी आवाज़ बुलंद हो रही थी। आप ये क्यों नहीं समझते कि जिस चीज़ की ज़रूरत हमें है, इसकी ज़रूरत उन्हें भी है। उस चीज़ की ज़रूरत उन्हें नहीं जिन खुशियों से हम अपने घरों को आबाद देखना चाहते हैं। क्या इन खुशियों की ख्वाहिश उन्हें नहीं होगी? ओ गॉड, मैं समझ नहीं पा रहा कि किस ज़ुबान में गुफ्तगू करके आप लोगों तक इस अपने दिल की बात को पहुंचा दूं। बाकी अगली किस्म में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।